کیا تھا کی نعمتوں سے اور کیسے انہوں نے ریجیکٹ کیا تھا آئیڈلس کو. And then we will see the confirmation with the King Namrud. کیسے انہوں نے چیلنج کیا تھا King Namrud کو and claim to divinity. And then we will also explore the miracle of the fire. And we will go further, the building of the Kaaba, and then test of sacrifice, legacy of, and there are some more points also. Okay, so I want to say here that brothers and sisters, let's take this time to reflect deeply on the story of the Prophet Ibrahim alayhi salam. As Allah subhanahu wa ta'ala قرآن میں کہتے ہیں کہ for people of reason. So let's be mindful, open to the lessons, and we can apply our own reflect. And also, میں یہاں کچھ یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ feel free to ask questions during the sessions and at the end of the session if you are not feeling and feel comfortable while questioning. Salam said, the cure for ignorance is to ask questions. Your thoughts and your queries are important and can help us to learn further and together. Inshallah, we will explore more with your help and with your queries, your thoughts. So, I encourage everyone to stay focused as we discuss the life of Ibrahim alayhi salam. Remember, seeking knowledge is a noble act. So, as the Prophet says, whoever treats a path seeking knowledge, Allah will make a path to paradise easy for them. So, let's make the most of this time, fruitful or beneficial for us. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم ابراہیم علیہ السلام کا چیپٹر شروع کر رہے ہیں. جیسے کہ ابھی آپ کو ہوسٹ سے معلوم ہوا. سب سے پہلے میں کچھ تمہیدی بات کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد پھر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری لائف کا جو اوور ویو ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. ہم نے یہ جو سیریز شروع کی تھی ویل آف ٹائم، تو ہمیں انسپریشن ملا تھا قرآن کریم کی سورۃ العصر کی پہلی آیت والعصر سے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمانہ گواہ ہے. کس بات پر گواہ ہے؟ اس بات پر کہ انسان نقصان میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے 4 کام کیے: ایمان، عمل صالحہ، حق کی تبلیغ اور صبر کی وصیت کی. تو کیونکہ ساری چیزیں، یہ چاروں کی چاروں چیزیں ہمیں پتہ چلیں گی زمانے سے، اور زمانے کو اللہ تعالی نے گواہ ٹھہرایا ہے، لہٰذا ہمیں زمانے کو اسٹڈی کرنا پڑے گا، تبھی ہم ان چاروں باتوں کو اچھے سے سمجھ سکتے ہیں. تو زمانے کو اسٹڈی کرنے کے لیے ہم نے اس کو ایک ٹائٹل دیا ویل آف ٹائم، جس کا مقصد تھا کہ ہم زمانے کو اسٹڈی کریں گے. اور کس پرسپیکٹو میں کریں گے؟ ایمان، عمل صالحہ اور تبلیغ اور صبر، یہ 4 پوائنٹس ہمارے ہوں گے کہ ان کو ہم زمانے میں تلاش کریں گے کہ کن کن لوگوں نے ان چاروں پر عمل کیا اور کس نے چھوڑا، تاکہ یہ پکچر کلیئر ہو سکے ہمیں کہ کون فائدے میں رہا اور کون نقصان میں. تو ظاہر سی بات ہے، جب ہم اس کو شروع کریں گے تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی تھیم کی ہمیں ضرورت تھی، تو ہم نے ہسٹری کو تھیم بنایا، یعنی زمانے کو اسٹڈی کریں گے ہم ہسٹری کی تھیم پر. اصل میں ہم ہسٹری نہیں پڑھ رہے ہیں، اسٹڈی تو ہم زمانے کو کر رہے ہیں اور قرآن کے پرسپیکٹو میں کر رہے ہیں، لیکن اس میں ہم نے بیس بنایا ہسٹری کو. اب چونکہ جب ہسٹری اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس کے کچھ بینچ مارک ہوتے ہیں، جیسے اینشینٹ ہسٹری، ماڈرن ہسٹری، برونز ایج، آئرن ایج، اس طرح سے کیٹیگرائز کیا ہے ہسٹری کو ہسٹورینس نے. لیکن کیونکہ ہمیں قرآن کے پرسپیکٹو میں ان چیزوں کو دیکھنا تھا، تو ہم نے بینچ مارک بنایا جو پروفٹس ہیں ان کی لائف کو. قرآن کریم میں 25 انبیاء کرام کا ذکر ہے، تو ہم نے انہیں کو بینچ مارک بنا دیا کہ ہم انبیاء کرام کے سلسلے کے ساتھ ساتھ ہسٹری میں پیچھے سے آگے کی طرف بڑھیں گے. اور اس میں صرف ہسٹری نہیں ہوگی، اس میں ہم ایمان، عمل صالحہ اور تبلیغ کے اصول اور اس کی آزمائشیں، اور پھر اس میں صبر
یہ تمام چیزوں کو انشاءاللہ سیکھنے کی کوشش کریں گے. تو اس طرح کرتے کرتے ہم حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچے ہیں، اور آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چیپٹر شروع کر رہے ہیں. اب دوسری بات اس میں یہ ہے کہ جب ہم کسی پروفٹ کی لائف پڑھیں گے تو اس کے بھی کچھ اپنے بینچ مارک ہو سکتے ہیں. عام طور پر جب کسی کی بایوگرافی پڑھی جاتی ہے تو اس کی ارلی لائف ہوتی ہے، پھر اس کی پولیٹیکل لائف ہوتی ہے، اور بہت ساری ایونٹس وغیرہ ہوتی ہیں. تو اس میں ہم نے بینچ مارک بنایا ہے کس چیز کو؟ ان کی آزمائشوں کو. جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایک بات بتا دو جس کو میں پکڑ لوں، میں بہت ساری چیزیں نہیں سمجھ سکتا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کہو لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، ثم استقاموا، پھر اس پر جم جاؤ، اس کو قائم کرو. یعنی پہلے یہ ڈکلیئر کرو کہ اللہ ایک ہے اور تم اس کی عبادت کرو گے، پھر اس کو قائم کر کے دکھاؤ اپنی زندگی میں، اپنی انڈیویجول لائف میں، اپنی فیملی لائف میں، سوشل لائف میں، جو بھی اس کا اسٹیبلشمنٹ ہوتا ہے. تو یہ جو ہوتا ہے، یہ ڈکلیریشن جو ہوتا ہے کہ اللہ ایک ہے، ایک انسان معرفت الہی تک پہنچ جاتا ہے، اپنی ایک بلاغت کی عمر میں پہچان لیتا ہے کہ میرا اصل مالک کون ہے، میرا خدا کون ہے. لیکن اس کے بعد پھر آزمائشیں شروع ہوتی ہیں. اللہ ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے کہ کیا یہ جو کہہ رہا ہے یہ اس میں سچا ہے یا نہیں ہے. پھر اس کی آزمائشوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور موت تک رہتا ہے. اور موت تک اگر وہ آزمائشوں میں پورا اترتا ہے تو پھر سکسیس ہوتا ہے. تو آزمائشیں انسان کے ایجاب قبول کے بعد سے ہی شروع ہو جاتی ہیں. لہٰذا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بھی ہم یہی دیکھیں گے. پہلے ہم دیکھیں گے کہ ان کی جو ارلی لائف ہے وہ کیا ہے، اور ان کے کریکٹر کیا تھا، کس طرح سے انہوں نے ایمان کو حاصل کیا. پھر اس کے بعد پوری لائف اسٹیجز سے گزرے گی، آزمائشوں سے گزرے گی. اسے آپ دعوت کہہ لیجئے یا آزمائش کہہ لیجئے. تو یہ سارا اس کا خلاصہ ہے. اب ہم شروع کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی لائف کا جو پورا اوور ویو ہے. سب سے پہلے ہم جینیسس دیکھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پری ڈی سیسر کون تھے. جیسا ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھا تھا کہ ہم نے حضرت صالح علیہ السلام کو اسٹڈی کیا. حضرت صالح علیہ السلام کے بعد اب ڈائریکٹ ابراہیم علیہ السلام آ رہے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کون ہوئے؟ ان کے سکسیسر ہوئے. پھر ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کا سکسیسر کون ہے، ان کی اولاد کون ہے، اور ان کی اولاد میں سے پھر نبوت کا سلسلہ کہاں تک چلتا ہے، یہ ہم دیکھیں گے. پھر اس کے بعد ان کی برتھ کب ہوئی. اب یہ 2024 چل رہا ہے، تو اب سے کتنے سال پہلے ہوئی، جگہ کیا تھی، اس وقت کی ٹائم لائن کیا تھی، اس وقت کے حالات کیا تھے. یہ تمام چیزیں ہم دیکھیں گے اس میں. پھر ان کا جو کیریکٹر ہے ابراہیم علیہ السلام کا، کیا کیا خصلتیں تھیں ان کے اندر، وہ ہم جانیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جس طرح اللہ کے رسول کے بارے میں کہا، ویسے ہی حضرت ابراہیم کے بارے میں بھی کہا ہے کہ ان کی زندگی میں تمہارے لیے نمونے ہیں. وہ ایک کمپلیٹ مین تھے، ایک کمپلیٹ پرسنالٹی تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کچھ چیزیں نہیں ملتی ہیں دیکھنے کو، جیسے ان کے والدین کے ساتھ جو آرگیومنٹس ہوں، یا والدین کے ساتھ کیا لائف، کیونکہ والدین بچپن میں گزر گئے تھے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ہمیں وہ ایگزامپل بھی ملتا ہے. پھر باپ بیٹے کا نہیں ملتا حضور کی زندگی میں. کیوں؟ کیونکہ بیٹے ابراہیم جو تھے حضرت، وہ شروع میں ہی فوت ہو گئے تھے. لیکن یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا جو بیٹے ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں، ان سے بات چیت ہوتی ہے، قربانی ہوتی ہے. تو یہ نمونہ یہاں پر ملے گا ہمیں. اس کے علاوہ ہجرت یہاں بھی ہے، ہجرت وہاں بھی ہے، اور بہت ساری چیزیں آگے آئیں گی. پھر اس کے بعد ٹیسٹ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اس میں نے 8 اسٹیجز میں اس کو ڈیوائڈ کیا ہے. سب سے پہلے جو دعوت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے ان کے فادر، ان کے گھر سے شروع ہوتا ہے. لیکن بہرحال وہاں انہیں سکسیس نہیں ملتی. آگے بڑھتے ہیں، پھر جو جنرل پیپل ہوتے ہیں، آس پاس کے لوگ، ان میں وہ دعوت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. پھر اس سے آگے بڑھتے ہیں، پبلک کے اندر کرتے ہیں، جو گیدرنگ ہوتی ہے، ایک بڑی گیدرنگ. اس کے بعد جب آدمی اپنے پیغام کو
پبلک کر دیتا ہے، تو اب مخالفت اس کی کمرشل لیول پر ہوتی ہے. جب تک فیملی میں بات چل رہی ہے ٹھیک ہے، کچھ آس پاس پڑوس میں ہو رہی ہے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن جب ہم پبلک میں کوئی بات کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر مخالفت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کمرشل لیول پر، پولیٹیکل لیول پر. تو ایسے میں پھر کسی انسان کو کسی سہارے کی ضرورت پڑتی ہے. آپ گھر سے کام کر رہے ہو، فری لینسنگ پر کرتے رہو، کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن جس دن آپ اپنی کمپنی اسٹیبلش کرو گے تو پھر رجسٹریشن بھی کرانا پڑے گا، ساری فارمیلٹیز پوری کرنی پڑیں گی، ٹیکس بھرنا پڑے گا، ہے نا. ایک آپ کو سپورٹ چاہیے ہوگا. اسی طرح سے جب انہوں نے پبلک میں دعوت دی تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں رسالت عطا کر دی. پھر اسٹیج 4 شروع ہوتی ہے. پبلک کے بعد پھر انہیں پیش کیا جاتا ہے بادشاہ کے سامنے، ظالم بادشاہ، بہت جابر بادشاہ. آج ہم اگر کسی آفس میں یا کہیں جاب کرتے ہیں تو کسی سینئر سے میٹنگ ہو جائے یا کسی کمپنی کے ایچ او ڈی سے میٹنگ ہو جائے تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کتنا کتنی پریپریشن کر کے ہم جاتے ہیں اور کتنا نروس بھی ہو جاتے ہیں ہم. اور یہاں بادشاہ کے سامنے حاضری ہو رہی ہے تو یہ معاملہ نارمل نہیں ہوتا. بہرحال وہ وہاں بھی پیغام اپنا دیتے ہیں. پھر اس کے بعد آگ میں انہیں پھینکا جاتا ہے. اب دیکھیے کیا ہے، فادر سے آرگیومنٹ ہو گیا ہے، جو جنرل لوگ ہیں ان سے ہو گیا ہے، پبلک میں بھی ہو گیا ہے، سب کنونس ہو رہے ہیں، ایمان نہیں لا رہے لیکن کنونس ہو رہے ہیں. پھر بادشاہ بھی کہیں نہ کہیں کنونس ہوا لیکن ایمان نہیں لایا. اس کے بعد پھر جو ہے اب میٹریلسٹک پاور جو ہے اس کا یوز کیا جا رہا ہے ان کے خلاف. باتوں سے تو وہ انٹلیکچوئل لیول پر سبھی سے گزر جاتے ہیں، لیکن اب جب باتوں سے بات نہیں بن رہی تو اب پاور کا یوز کیا جا رہا ہے ان کے خلاف، انہیں آگ میں پھینکنے جانے کی تیاری کی جا رہی ہے. اور پھر آخر میں ہر نبی کے ساتھ جو ہوتا ہے ہجرت. لیکن ہجرت کے بعد بھی ان کی زندگی میں آزمائشوں کے سلسلے ان کے انتقال تک چلتے رہتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم آگے کور کریں گے. اب سب سے پہلے ہم جینیسس دیکھ لیتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام سکسیسر ہیں حضرت صالح علیہ السلام کے. ابراہیم علیہ السلام کی 3 وائف ہمیں پتہ چلتا ہے ہسٹری سے. سب سے پہلی حضرت سارہ علیہ السلام تھی. دوسرا نکاح ان کا ہوا تھا مصر میں حضرت حاجرہ سے. اور اس کے علاوہ ایک اور ہمیں ملتا ہے، کیتورا نام کی ایک خاتون تھیں، ان سے بھی ابراہیم علیہ السلام کا نکاح ہوا ہے، جن کی نسل سے آگے چل کر حضرت شعیب علیہ السلام آئے. پہلی حضرت سارہ علیہ السلام جو ہے ان کی کوکھ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. حضرت حاجرہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے. اب ان دونوں میں خاص بات یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے پھر ایک پیغمبر کا ذکر ملتا ہے حضرت عدنان علیہ السلام کو، اس کے بعد پھر ڈائریکٹ ہمارے پروفیٹ محمد پیس بی اپان ہم آتے ہیں. لیکن حضرت حاجرہ کی نسل سے پورا سلسلہ نبوت کا کنٹینیوس چلتا رہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، یعنی بیچ میں کڑی نہیں ٹوٹتی، نبوت کا سلسلہ کہیں پر بھی منقطع نہیں ہوتا. حضرت اسحاق کے بعد ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، 13 بیٹے، 12 بیٹے اس میں یہودا ہے، 11 بیٹے ایک طرف سے ہیں، دوسری ماں سے یوسف اور بنیامین ہے. پھر یہ آگے جا کر مصر میں سیٹل ہو جاتے ہیں، وہاں سے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، اور ہوتے ہوتے عزیر علیہ السلام، آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں اور یہاں آ کر یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سلسلہ پھر کنٹینیو ہو جاتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور اس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں. تو یہ ان کا شجرہ ہے. اب ان کی برتھ پلیس، ٹائم لائن، فیملی اور حالات ان کی بات کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام سے قریب 2000 سال پہلے آئے، اور یہ ہمیں بائبل سے پتہ چلتا ہے. کس جگہ پر آئے؟ نصیریہ ایک جگہ ہے عراق کے اندر، ابھی بھی ایک سٹی ہے نصیریہ، جو میپ میں مل جائے گی ہمیں. اس کے آس پاس کہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، جو ابھی عراق میں ہے. پہلے زمانے میں نصیریہ کو کہا جاتا تھا ار یا ارک، اور عراق کو کہا جاتا تھا، عراق آتا تھا میسوپوٹامین ریجن میں، جو ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں. ایک پوری سویلائزیشن تھی عراق اور آگے تک پھیلی ہوئی تھی.
اور میسوپوٹامیا کا مطلب یہ ہے کہ دو ندیوں کے بیچ کا ایک سنگم، اس کے بیچ کی جو ایک جگہ ہے وہ میسوپوٹامیان ریجن تھا. یعنی دجلہ اور فرات یہ دو ندیاں تھیں. زیادہ تر جو سیٹلمنٹ ہوا ہے شروع میں وہ ندیوں کے پاس ہی ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر کھیتی باڑی آسان ہوتی ہے. آج کل تو ٹیوب ویل چل جاتے ہیں تو کہیں پر بھی پانی سے کھیتی کر لی جاتی ہے، لیکن اس زمانے میں یہ سسٹم نہیں تھا. تو جو کھیتی باڑی ہوتی تھی وہ ندیوں کے پاس ہوتی تھی، پھر وہیں سے مچھلی بھی مل رہی ہے اور بہت سارے پینے کا پانی مل رہا ہے. تو ساری سیولائزیشن جو ہے وہ ندیوں کے پاس ہی ڈیولپ ہوئی ہے. انڈس ویلی سیولائزیشن ہے وہ بھی ندی کے پاس، سندھو ندی کے پاس ڈیولپ ہوئی. تو یہ ان کا برتھ پلیس ہے. اب ان کی ٹائم لائن کی اگر ہم بات کریں تو کیونکہ یہ میسوپوٹامیان سیولائزیشن جو ہے یہ بھی بنی ہے، اس کے اندر بھی 4 سیولائزیشن آتی ہیں. میسوپوٹامیان میں سب سے پہلے سومیرینس آئے، اس کے بعد اکادینس آئے، پھر اس کے بعد بیبیلون ایمپائر آیا، پھر اس کے بعد اسیرین آئے. تو یہ 4 ہیں. اگر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فٹ کریں اس میں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیں ملیں گے اکادین کے بعد اور بیبیلونین سے پہلے. سومیرینس یہ قریب 4,500 پہلے، 4,500 سال پہلے یہ آ چکے تھے میسوپوٹامیان ریجن میں، عراق کے اندر. انہوں نے پورا ایک بیس بنا دیا تھا. پھر ان کا رائز ہوا، پھر فال ہو گیا. اس کے بعد پھر اکادینس اٹھے. اب اکادینس کے اندر جب زوال آیا تو وہ زوال چلا ہے قریب 200-300 سال تک کا زوال چلا ہے اس میں. اس کے بعد پھر بیبیلونین ایمپائر آئے. تو یہ جو ٹائم پیریڈ ہے، اکادینس کا فال ہوا ہے اور بیبیلون ایمپائر یہاں پر رائز ہوا ہے، اس کے بیچ میں 200-300 سال کا جو ٹائم ہے، یہ ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی تھی. اس ٹائم دو بہت بڑے بڑے اسٹیٹ تھے، آئسن، لارسا، یہ آپس میں لڑ رہے تھے. اور کس طرح لڑ رہے تھے؟ کلچر کی لڑائی تھی، پولیٹیکل لیول پر بھی لڑائی تھی، ڈیولپمنٹ کے اوپر بھی لڑائی تھی. اس طرح سے دونوں لڑتے لڑتے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے. ایک ڈپلومیٹک لڑائی بھی چل رہی تھی. اسی ٹائم کے اندر ان کی لڑائیوں میں، کیونکہ پروگرس اس حساب سے نہیں ہو رہی تھی جب لڑائیاں ہوتی ہیں، تو ایک بیبیلونین ایمپائر اٹھے اور انہوں نے اپنا ایمپائر اسٹیبلش کیا. اور یہ جب اپنے پیک پر پہنچا تو اس وقت کا جو بادشاہ تھا جو بہت فیمس ہے ہسٹری میں، اس کا نام تھا ہیمورابی. 1792 سے 1750 عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے یہ ٹائم ہے ہیمورابی کا. ہیمورابی ایک بہت فیمس کنگ ہے جس نے لیگل کوڈز ڈیولپ کیے تھے جو آج بھی یوز ہوتے ہیں. اور ان کو سب سے زیادہ یوز کرتا ہے یہ ویسٹرن فلاسفر. جو یہ ویسٹرن فلاسفی ہے، ویسٹرن سیولائزیشن ہے، وہاں سب سے زیادہ ان چیزوں کو اڈاپٹ کیا گیا ہے. انڈیا میں بھی ہے جتنی بھی لیگل چیزیں ہیں. اس کی ایک فیمس بات میں بتا دیتا ہوں کہ اس نے یہ قانون بنایا تھا آنکھ کے بدلے آنکھ. اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اسلام میں بھی یہی ہے کہ دانت کے بدلے دانت، آنکھ کے بدلے آنکھ. تو اس زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 2,000 سال پہلے یہ قانون بنانا، یہ کافی پتہ چلتا ہے کہ وہ کافی انٹلیکچوئل تھا اس حساب سے کہ یہ چیزیں اس نے اس طرح کی بہت ساری لیگل کوڈس ملتے ہیں ہمیں. تو یہ جو ہیمورابی کنگ تھا، یا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے ٹائم میں آئے ہیں، یا اس سے پہلے جو دو سٹی اسٹیٹ آپس میں لڑ رہے تھے جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا ٹائم تھا وہاں پر آئے ہوں گے. اس کے بارے میں یقین سے نہیں کہا جا سکتا. تو یہ ٹائم لائن تھی. اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس وقت کے حالات کیا تھے. تو حالات کا پتہ چلے گا کہ وہاں کا ریلیجن کیا تھا. وہ لوگ پالیتھیسٹک ریلیجن میں بلیو کرتے تھے، یعنی بہت سارے خدا میں یقین تھا ان کا. بت پرستی کرتے تھے. قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے، ہسٹری سے بھی پتہ چلتا ہے. اس کے علاوہ جو سورج، چاند، ستارے، ان کی جو گردش ہوتی تھی، ان کے جو موومنٹس ہوتے تھے، مان لیجئے بجلی کی کڑک ہے تو یہ مانتے تھے کہ کوئی دیوتا ناراض ہو گیا. جیسے وائکنگ سیریز کے اندر دکھایا ہے، ایک فیمس سیریز ہے وائکنگز، اس میں دکھایا ہے کہ اگر بارش ہو رہی ہے، بجلی کی گڑگڑاہٹ ہو رہی ہے، تو وہ مانتے ہیں کہ جو تھور ان کا دیوتا ہے وہ اپنا ہتھوڑا مار رہا ہے اس میں. تھور کے اوپر پھر موویز بھی بنتی ہیں، تھور، لاکی وغیرہ. یہ تو اس طرح سے وہ ستارے، چاند، ستارے، ان کی موومنٹس، ان کی گردشوں کو سے اپنی زندگی کے حالات کا پتہ کرنے کی کوشش کرتے تھے. ہر شہر کا اپنا الگ بادشاہ تھا، الگ الگ خدا تھا. اور ان سارے خداؤں میں سب سے بڑا ایک خدا الگ تھا جو سب سے بڑا مندر وہاں پر ہوتا تھا وہاں پر.
تو بت پرستی اس لیول پر تھی. اور جو بادشاہ ہوتا تھا وہ اپنے قانون منواتا تھا یہ کہہ کر کہ ایشور نے مجھے یہ قانون میری طرف الہام کیے ہیں. یعنی میرے قانون میرے نہیں ہیں بلکہ ایشور کے قانون ہیں. یعنی ایشور کو اپنی پولیٹیکل پاور میں یوز کرتا تھا. اور یہ ہمیشہ تو ہوتا ہے. جب لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنی زبان سے ایکسیپٹ کر لو، بلکہ یہ ہے کہ اپنی حکومت چھوڑو اور اللہ کا قانون لاگو کرو. تو یہ جو مخالفت ہوتی ہے پولیٹیکل لیول پر ہوتی ہے، سیاسی معاملات ہوتے ہیں، ورنہ زبان سے کہنے میں تو کچھ نہیں جاتا. تو یہ اس وقت کے حالات تھے. اور پشو پکشی جو ہوتے ہیں ان کی بلی دی جاتی تھی، ان کا خون بہایا جاتا تھا دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے. یہ ساری چیزیں تھیں. فیملی کی بات کریں تو ان کی فیملی میں صرف ان کے والد، ان کے باپ آزر کا ذکر ملتا ہے قرآن میں، اور ان کی بیوی کا ذکر ملتا ہے جو میں پہلے بتا چکا، حضرت سارہ علیہ السلام. بعد میں حضرت ہاجرہ اور ایک بیوی سے اور ان کا اور نکاح ہوا، یہ ان کی فیملی میں ہے. آگے چل کر پھر ان کے جو بیٹے ہیں ان کا بھی ذکر آئے گا. ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام ہیں جو ان کے سکسیسر بھی ہیں. یہ چیزیں ریپیٹ ہوتی رہیں. اچھا، یہاں تک اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتا ہے. پھر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو کیریکٹر ہے اس پر بات کریں گے. ٹھیک ہے، تو مطلب آگے بڑھتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کیریکٹر کے حوالے سے یہ قرآن کریم کی کچھ آیات ہیں جن سے ان کی کیریکٹر، ان کی شخصیت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر انسان کے لیے، ہر مومن کے لیے ان کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے، نشانیاں ہیں. وہ چیزیں جو انسان عام طور پر پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے نہیں پتہ کر سکتا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں مل جاتی ہے. اللہ فرما رہا ہے قرآن کریم میں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا کچھ کلمات کے ساتھ، کچھ آزمائشوں سے، تو اس نے ان کو پورا کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بناؤں گا. اب دیکھیے، میں یہاں پر ایک کتاب الفتن میں ایک حدیث ہے اللہ کے رسول کی، وہ سناتا ہوں، اس سے یہ معاملہ کلیئر ہو جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آخری زمانے کے حوالے سے کہ آخری زمانے میں فتنوں کی کثرت ہوگی. میں تمہارے گھروں میں فتنوں کو بارش کی قطروں کی طرح گرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اور ایسے ایسے فتنے اٹھیں گے کہ اس میں دانش مند آدمی جو ہے وہ کل کے بچے کی طرح ہو جائے گا. اب آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایسے میں ہوگا کیا کہ جب ایک فتنہ ظاہر ہوگا اور آدمی اس کو ایکسیپٹ کر لے گا تو اس کے دل پر ایک کالا نقطہ لگ جائے گا. پھر دوسری آزمائش، دوسرا فتنہ آئے گا، وہ اس کو بھی ایکسیپٹ کر لے گا. جیسے پاپ اپس ہوتے ہیں نا میسج اس میں فون میں، ہم ایکسیپٹ اور ڈینائی کا یہ آپشن رہتا ہے. تو ایکسیپٹ کر لیا تو اس کے دل کا آدھا حصہ جو ہے 2/3 وہ کالا ہو جائے گا. پھر تیسرا فتنہ آئے گا، وہ اس کو بھی ایکسیپٹ کر لے گا تو پورا دل کالا ہو جائے گا. اب اس کے اوپر کوئی خیر کی بات کام نہیں کرے گی. پھر اس کے برعکس فرمایا کہ جو مومن ہوگا، جو نیک ہوگا، جب اس کے اوپر فتنہ آئے گا تو اس کا انکار کرے گا. پھر دوسرا فتنہ آئے گا، وہ اس کا بھی انکار کرے گا. پھر تیسرا فتنہ آئے گا، اگر وہ اس کا بھی انکار کر دے گا تو اس کا دل کو اللہ تعالیٰ ایک پروٹیکشن دے دے گا، جیسے اینٹی وائرس کا پروٹیکشن ہوتا ہے. اب اس کے اوپر جو ہے کوئی بھی وائرس، کوئی بھی بری بات، کوئی بھی فتنہ اس کے اوپر اثر نہیں کرے گا، پروٹیکٹڈ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کے اوپر سیل لگا دے گا، مہر لگا دے گا. تو ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کے اوپر آزمائش آتی ہے تو وہ کبھی آزمائش میں کھرا اتر جاتا ہے، کبھی ناکام ہو جاتا ہے، کبھی 100% اس آزمائش میں کامیاب نہیں اترتا. گھر میں کوئی معاملہ تھا، غصہ ہوا، ساری آزمائش پر پانی پھیر دیا. اگلی بار سکسیس ہو گئے لیکن اس کے بعد پھر ناکام ہو گئے. تو دعوت جو ہے جس طرح سے دینی چاہیے تھی اس طرح سے وہ نہیں دے پا رہے ہم. تو وہ سلسلہ یوں ہی چلتا چلا جا رہا ہے زندگی کے ساتھ ساتھ. لیکن اگر ہم اچھے سے دعوت پیش کر دیں، اس آزمائش میں کھرے اتر جائیں، پھر دوسری آزمائش اللہ لے اس میں بھی کھرے اتر جائیں،
تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی بہت ساری آزمائش لیں، جیسے میں نے شروع میں بتایا قریب 8 اسٹیجز میں نے بتائے ہیں، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، تو وہ سبھی میں بہت اچھے سے کھرے اترے. تو پھر اب کیا ملے گا انہیں؟ پروٹیکشن تو ملے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ہم تمہیں لوگوں کا امام بنائیں گے، اب ہم ایک مثال بنائیں گے تمہیں قیامت تک کے لیے کہ لوگ تم سے سیکھیں، تمہیں فالو کریں. اور یہ پھر عام لوگوں پر بھی لاگو ہوتی ہے کہ جو مومن اللہ کی آزمائشوں میں پورا اترتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایسی خصلتیں پیدا کرتا ہے کہ لوگ اس کو فالو اپ کرنے شروع کر دیتے ہیں. آگے اللہ فرما رہا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم، کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چنا کہ ساری دنیا انہیں اپنا باپ مانتی ہے، اپنا والد مانتی ہے، ویسے نوح علیہ السلام کو بھی مانتی ہے، تینوں مذہب مانتے ہیں. اور بلکہ میں نے بتایا تھا کہ جو ہندو ہیں وہ بھی مانتے ہیں منو کسی نہ کسی فارم میں. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے چن لیا، اور عمران علیہ السلام کو. تو ابراہیم علیہ السلام کو کس لحاظ سے چنا کہ دنیا میں جو 3 بڑے مذہب ہیں، یہودی، عیسائی اور مسلمان، تینوں ابراہیم علیہ السلام کو اپنا روحانی باپ مانتے ہیں، فادر آف ابراہیمک ریلیجن. اور مجھے تو لگتا ہے کہ ابراہیم، برہمن، برہما کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے کہ ان کی تیسری بیوی سے، یا ہو سکتا ہے کسی نہ کسی فارم میں یہ جو آئیڈل ورشپ کرتے ہیں آج، جنہیں جو ہندو کلیم کرتے ہیں اپنا آپ کو، شاید وہ بھی کہیں نہ کہیں ان کا بھی کنیکشن وہاں سے بنتا ہے. آگے اللہ فرما رہا ہے اس قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین. اب ان کی آزمائش کیا تھی کہ جب اللہ نے ان سے کہا کہ مطلب مسلم ہو جاؤ، سبمٹ کر دو اپنی ساری خواہشیں، ساری چیزیں، تو انہوں نے فوراً اس کو ایکسیپٹ کیا. یعنی اسلام کو سمجھنے میں انہوں نے زیادہ دیر نہیں لگائی. حق سامنے آیا تو انہوں نے قبول کر لیا، ڈیلے نہیں کیا. جیسے اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لانے میں تاخیر کریں گے، ڈیلے کریں گے، سوچیں گے ٹھیک ہے بات سمجھ میں آ گئی ہے، کل سوچیں گے. کوئی شخص آیا تھا، وہ اصلاح کر کے گیا ہے، بہت ساری اللہ کی باتیں بتا کر گیا ہے کسی معاملے میں، اب ہم نے اس کی بات سمجھ میں آ گئی ہے، لیکن ہم نے سوچا کہ اب تھوڑا وچار کریں گے، سوچیں گے. ٹھیک ہے نماز کی ترغیب دے کر گیا ہے، قرآن کی ترغیب دے کر گیا ہے، ابھی تو بہت ٹائم پڑا، سوچ لیں گے. اب ہم نے جو ڈیلے کیا ہے تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم ان کی آنکھوں کو پلٹ دیں گے اور دلوں کو پھیر دیں گے، اس وجہ سے کہ ایمان نہیں لائے پہلی مرتبہ میں. تو دنیا کے معاملے میں ہم ڈیلے نہیں کرتے، تو اس معاملے میں بھی اللہ کو ڈیلے پسند نہیں ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ ڈیلے نہیں کیا، فوراً انہوں نے قال اسلمت لرب العالمین ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا. بے شک ابراہیم جو تھے ایک اکیلے امت تھے اپنے آپ میں، اور اللہ کے حکموں کی پابندی کرتے تھے بہت لویلٹی کے ساتھ، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. اب دیکھیے یہاں کیا ان کی خصلت ہے. عام طور پر آپ دیکھ لیجئے آج کل کوئی شادی بیاہ میں بھی جاتا ہے تو اکیلے نہیں جاتا، ساتھ میں دوستوں کو لے کر جاتا ہے. کہیں کوئی سفر کرنا ہے تو کوئی نہ کوئی ساتھ چاہیے. آج کے لوگ پہل کرنے سے ڈرتے ہیں، سوال کرنے سے ڈرتے ہیں، نہ سوال کرتے ہیں نہ کسی کام میں پہل کرتے ہیں. مان لیجئے کوئی سڑک پر کسی کو چھیڑ رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، یا کوئی معاملہ ہے، تو لوگ پہل کرنے سے ڈرتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، میں لپیٹے میں نہیں آ جاؤں. تو لوگوں کو سہارا چاہیے ہوتا ہے دوسرے لوگوں کا، جب دوسرے لوگ کرتے ہیں تو وہ پھر آگے بڑھتے ہیں. لیکن ابراہیم علیہ السلام ایسے نہیں تھے، پورا ماحول بت پرستی کا ہے. اور جیسے میں نے بتایا کہ سمیرینس آئے تھے 4,500 سال پہلے، یعنی ابراہیم علیہ السلام سے بھی قریب 2,500 سال پہلے، اور بت پرستی اس زمانے سے ہوتی چلی آ رہی ہے. پورے میسوپوٹامین ریجن میں بت پرستی ہو رہی ہے. لیکن یہ نہیں کہ ہاں ٹھیک ہے بھائی سب جگہ کر رہے ہیں تو نہیں، اکیلے کھڑے ہو گئے، کوئی ان کا ثانی نہیں ہے دوسرا جو ان کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہے. اگر اصحاب کہف کا واقعہ پڑھتے ہیں تو اس میں بھی کچھ نہ کچھ لوگوں کا گروہ ملتا ہے اس میں، لیکن یہاں وہ اکیلے ہیں. تو اکیلے اسٹینڈ لینا یہ ان کی خوبی تھی، اکیلے آگے بڑھنا، اکیلے پہل کرنا. اور قانتا کا مطلب ہوتا ہے قانتا للہ، کی کمانڈ کو فالو اپ کرنا. یہ خاص کر بیویوں کے لیے بھی آیا ہے قرآن کریم میں کہ وہ اپنے شوہر کی جو کمانڈز ہوتی ہیں نا ان کو فالو کرتی ہیں، نیک بیوی. تو جو اللہ کی طرف سے کمانڈ آئی اس کو انہوں نے ڈائریکٹ فالو اپ کیا، اس میں دیر نہیں لگائی. اور یہ چیز ہمیں آخری زمانے میں بھی ملتی ہے کہ جب وہ خواب دیکھتے ہیں لگاتار 3 مرتبہ کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، تو اس میں جب تیسری بار انہیں سمجھ میں آ جاتا ہے
تو پھر اب وہ ڈیلے نہیں کرتے کہ اور کچھ کنفرمیشن آ جائے چوتھی مرتبہ یا جبرائیل آ کر کچھ کہہ دیں، وہ اس پر عمل کرتے ہیں. یہ ہوتا ہے کمانڈ کو فالو کرنا. آج بھی ہماری زندگی میں یہ کمانڈ آتی ہیں، کہتے ہیں نا کھٹکا ہوا مجھے، یا مجھے یہ اندیشہ ہوا، مجھے ایسا لگا کہ یہ میں غلط کر رہا ہوں. جیسا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انسان کا دل اسے بتا دیتا ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہے. تو ہم پھر بھی غلطی کر جاتے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام اس کو بالکل صاف سننے والے تھے، اس کو فالو اپ کرنے والے تھے. اور حنیفہ کا مطلب ہوتا ہے یکسو ہو کر، یعنی لائلٹی کے ساتھ. آج کل ایک کوئی بھی رشتہ چل رہا ہے دنیا میں، ہر آدمی دیکھتا ہے کہ لائلٹی ہو میرے ساتھ. عورت مرد کا رشتہ ہے، لائلٹی ڈھونڈتے ہیں. تو یہ اللہ نے ان کی خوبی بیان کی، وہ لائل تھے اللہ کی عبادت میں. انہ کان صدیقا نبیہ، کہ بے شک وہ ایک سچا نبی تھا. اب یہاں دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی میں 3 باتیں ایسی ملتی ہیں جن کو عام طور پر توریہ کہا جاتا ہے، لیکن کسی معنی میں جھوٹ بھی کہا جاتا ہے. یعنی انہوں نے 3 جھوٹ بولے، اس طرح سے کچھ لوگ کہتے ہیں. حالانکہ وہ جھوٹ نہیں، توریہ ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن جب سب لوگ پریشان ہوں گے تو لوگ کہیں گے کہ بھئی اللہ تعالیٰ آج بہت غصے میں ہے، لہٰذا اس سے سفارش لگواؤ تاکہ وہ حساب کتاب شروع کرے. تو لوگ جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ میں نے وہ پھل کا درخت کھایا تھا، نافرمانی کی تھی. پھر نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے. اس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو وہ کہیں گے کہ بھئی میں نے یہ جھوٹ بولا تھا، یا میں نے یہ بات کہی تھی جو ایسے نہیں تھی، تو مجھے ڈر ہے. اس طرح ہوتے ہوتے حضور کے پاس آئیں گے، پھر یہ سفارش کے لیے چلیں گے. تو کسی نہ کسی معنی میں تو وہ ایسا ہے، لیکن اسے ہم توریہ کہیں گے. توریہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی بات کہنا جس کا ظاہر کچھ ہو باطن کچھ ہو، اور سامنے والا ظاہر کو سمجھ کے ہماری بات پر یقین کر لے. تو 3 توریہ ان کی زندگی میں ملتے ہیں. ایک یہ ملے گا کہ انہوں نے جب بہت ابھی آگے چل کر آئے گا کہ بہت سارے لوگ واپس لوٹتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے سارے بتوں کو توڑ دیا تھا. تو لوگ ان میں سے پوچھتے ہیں کہ بت کس نے توڑے، تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس بڑے بت نے. ان کے اوپر سوال رکھ کر کہتے ہیں. تو ظاہر میں تو یہ ہوگا کہ اس نے توڑے، لیکن باطن میں مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھو کیا اس نے توڑے. تو یہ ایک توریہ ہے. دوسرا جو ہے کہ جب کچھ لوگ کسی فنکشن میں جا رہے ہوتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی کہتے ہیں کہ آپ بھی چلو. تو ابراہیم علیہ السلام کو جانا نہیں تھا کیونکہ انہیں کوئی تدبیر کرنی تھی. تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ستارے کی طرف دیکھ کر کہ آج میں بیمار ہوں. حالانکہ وہ اس معنی میں بیمار نہیں تھے، لیکن انہوں نے کہا یہ والی بات کیونکہ مطلب جیسے طبیعت ٹھیک نہیں ہے. آج کل بچے اسکول نہیں جاتے تو ایک زمانے سے وہی اپلیکیشن کاپی ہوتی آ رہی ہے. ہم نے تو وہی کیا ہے، آئی ایم سفرنگ فرام فیور، کہ آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں اس لیے سر نہیں آ سکتا. اور کیا بہانہ لگائیں؟ اگر سچ بولیں گے کہ آج مجھے یہ کام کرنا تو اپلیکیشن ایکسپٹ نہیں ہوگی. یا آفس اور جاب میں ہر کوئی 99% بیماری کا بہانہ لگاتے ہیں. حالانکہ یہ ٹھیک ہے، میں اس کو غلط نہیں کہتا، میں اسے بھی اس توریہ میں شامل کروں گا اور یہ کہوں گا بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہم لوگوں کو ایک یہ بہانہ ملتا ہے بہت سے کاموں میں بچنے کا، کہ ہم یہ بولتے ہیں کہ ہماری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. تیسرا ایک توریہ اور ہے ان کی زندگی میں، وہ یہ ہے کہ وہ ایک سفر شروع کرتے ہیں جب ہجرت کرتے ہیں اپنی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کے ساتھ مصر کی طرف. تو وہاں کا بادشاہ جو بیویاں ہوتی تھی ان کو کیپچر کر لیتا تھا. تو ابراہیم علیہ السلام نے وہاں کہہ دیا کہ یہ میری بہن ہے. اسلامی رشتے سے یہ من میں سوچ لیا اور ظاہر طور پر کہا یہ میری بہن ہے. تو اس طرح سے انہوں نے بچا لیا. یہ 3 ملتے ہیں. اس کے باوجود اللہ فرما رہا ہے انہ کان صدیقا نبیہ، صدیق کا لقب دیا، کیونکہ تینوں معاملے ایسے تھے جو بہت حکمت سے بولے گئے تھے اور اللہ کی دعوت اور پیغام اور حق کے لیے بولے گئے تھے اور سیلف پروٹیکشن کے لیے بولے گئے تھے. یعنی اس لحاظ سے دنیا میں بھی یہ چیزیں آگے بھی استعمال کی جا سکتی ہیں. تو پہلو بدلتے رہیں گے، لیکن اس ٹرک کو آج بھی استعمال کیا جانا چاہیے اور یہ کیا جا سکتا ہے. یا تو انسان جب کام دھندا شروع کرتا ہے تو کہتا ہے کہ جھوٹ بولے بغیر کام ہی نہیں ہو سکتا، اور یہ مان کر پھر وہ جھوٹ بولتا ہے اور ساری اپنی کمائی کو حرام کرتے ہوئے چلتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ میں مانتا ہوں کہ ہاں آپ بالکل سچا بولو گے کلائنٹ کو تو وہ کام آپ کو نہیں ملے گا. میں نے خود اپنی لائف میں ایکسپیرینس کی یہ چیز، کام ہاتھ سے نکلا ہے بالکل سیدھے سیدھے سچ بول کر.
تو اس میں پھر توریہ اپنانا غلط نہیں ہے، لیکن یاد رہے کہ اصل چیز جو ہے وہ ختم نہیں ہونی چاہیے، اس میں اس کا الٹیمیٹلی نتیجہ جو ہے وہ آؤٹ پٹ پازیٹیو آنا چاہیے. بہرحال یہ ایک الگ مسئلہ ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم نے ابراہیم کو رشد عطا کیا تھا، یعنی راشد تھا وہ. رشد کہتے ہیں ایک ایسی سمجھداری. رشد کا مطلب ہوتا ہے، قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور جان لو کہ تمہارے بیچ میں رسول ہے اللہ کا. اور ہم نے اس رسول کے ماننے والوں کے ساتھ کیا کیا ہے کہ ان کے نزدیک ایمان کو تو مزین کر دیا ہے اور کفر کو مکروہ کر دیا ہے. کفر کو، فسق کو، نافرمانی کو مکروہ کر دیا ہے. یعنی یہ جہاں بھی جاتے ہیں تو جو ایمان کی بات ہوتی ہے، اچھی باتیں ہوتی ہیں، پازیٹیو چیزیں ہوتی ہیں، وہ تو ان کو مزین لگتی ہیں، اٹریکٹیو لگتی ہیں. اگر یہ موبائل بھی اپنا چلا رہے ہیں تو اس میں جو اچھی اور خیر کی باتیں آ رہی ہیں یہ انہیں سننے میں اچھی لگتی ہیں، اس کو یہ بک مارکس لگاتے ہیں، اس کو یہ سیو کرتے ہیں، اس کو لائک کرتے ہیں. اور جو فائحات الٹی سیدھی بکواس ہوتی ہیں اس کو ایک دم اوپر سے کلک کر دیں، اس کو وہ ان کو پسند نہیں ہے. یہ کریکٹر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کس کا؟ جو لوگ جنہیں رشد ملتا ہے، یعنی ہدایت ملتی ہے، رشد وہ سمجھداری، یہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے عطا کی تھی. تو دیکھیے یہ سارے کریکٹر کی چیزیں چل رہی ہیں اس میں، جیسے آزمائشوں میں پورا کھرا اترنا ان کا، تھوڑی سی بھی دیر نہیں لگانا، ایمان کے معاملے میں ڈیلے نہیں کرنا، اور اکیلے کھڑے ہو جانا، اکیلے اسٹینڈ لینا، جو بہت بڑی خوبی ہے. اس کے علاوہ اللہ کے ساتھ بہت لوئل رہنا. ہم بھی اللہ تعالیٰ، ہم بھی عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، لیکن کہیں نہ کہیں لوائلٹی نہیں ہوتی. جہاں کوئی اپنا ایسا معاملہ آ جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں ہم گنجائش نکال لیتے ہیں. وہ گنجائش نہیں نکالی انہوں نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ابراہیم رشدہ من قبل، یہ انہیں بنایا راشد، رشد، ہدایت. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ. اب یہ اگلی خوبی آ رہی ہے کہ ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے خلاف کیا دیا تھا؟ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، حجے کرنا، بحث کرنا، آرگیومنٹ کرنے کی صلاحیت دی تھی. یہ ہر آدمی کے اندر نہیں ہوتی. آج کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی کسی کمپنی میں، ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتا ہے تو وہاں یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ اگر ٹیکنیکل ہو تو آپ کا ٹیکنیکل نالج کا صرف 30% یا 10% یوز ہے، 90% یا 70% یوز ہے آپ کا کمیونیکیشن اسکلس کا. آپ کیسے میٹنگ کرتے ہو، کیسے پروجیکٹ لے کر آتے ہو، کیسے اپنی بات منوا لیتے ہو، کمنٹس کا رپلائی کرتے ہو، یہ معنی رکھتا ہے. آپ کتنی ٹیکنیکل ہو، کتنی ہی آپ بڑی بڑی مشینیں یا پھر بلڈنگ ڈیزائن کر دو، لیکن اگر آپ کو کمیونیکیشن اچھا نہیں آتا میٹنگس میں، سب زیرو ہے. تو یہ بہت بڑی خوبی ہے، لیکن زیادہ تر لوگ اس چیز کی طرف کم کوشش کرتے ہیں، اور قرآن ہی ہماری کمیونیکیشن بیٹر بناتا ہے. یہ ایک الگ ٹاپک ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ خوبی عطا فرمائی تھی جو بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے. اسی خوبی کی وجہ سے لوگ لیڈر بن جاتے ہیں. اسی خوبی کی وجہ سے ہٹلر نے جرمن کو کھڑا کر دیا، اور بہت سارے مثالیں ہیں. اور یہی خوبی تھی، پازیٹیو وے میں کہا جائے تو ہمارے نبی نے 23 سال کے اندر اسلامی حکومت نافذ کر دی. وما كان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ. اب دیکھیے ایک خوبی اور ان کی آ رہی ہے، وہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو، جو ان کے باپ تھے، ان سے اتنی محبت کرتے تھے کہ کتنے آرگیومنٹس ہو گئے. ابھی آگے آئیں گے وہ آرگیومنٹ جب ان کے ساتھ مکالمہ ہوگا. لیکن محبت کا جو سافٹ کارنر تھا وہ انہوں نے کبھی ختم نہیں کیا. یہ سوال کسی نے پوچھا تھا، میں نے گروپ میں بھی ڈالا تھا اس کا آنسر، کہ اپنی فیملی میں جب ہم دعوت کا کام شروع کرتے ہیں تو دیکھیے غصہ بھی آتا ہے نا، اپنوں پر زیادہ غصہ آ جاتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب تک ہمارے دل کے اندر محبت کا ایک کارنر بنا ہوا ہے ان کے لیے، جب تک یہ امید ہے کہ ہماری بات کبھی نہ کبھی ان کے دل پر اثر کرے گی، تو وہ سافٹ کارنر ہمیں ختم نہیں کرنا. ابراہیم علیہ السلام نے ختم نہیں کیا اینڈ تک، حالانکہ انہوں نے استغفار کرنا بند کر دیا تھا.
اب یہ سافٹ کارنر حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی تھا، کس کے لیے؟ حضرت ان کے جو چچا تھے ابو طالب کے لیے، بھلے ہی انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا، اس طرح کا ملتا ہے اہل سنت کے یہاں، اہل پیشی تو مانتے ہی نہیں، قبول کر لیا تھا بہرحال، لیکن سافٹ کارنر ختم نہیں کیا، ان کی عزت کی، روئے ان کے لیے. ان ابراہیم الاواہ حلیم، کہ ابراہیم بہت اپنے اندر درد کو سمیٹے ہوئے اور بہت برداشت کرنے والے تھے. لوگ بڑی بڑی باتیں کہہ جاتے ہیں جھگڑوں میں، اب ہر بات کا تو جواب دینا صحیح نہیں ہے نا، آپ سب کو پی جاؤ، سب کو اپنے اندر سمیٹ لو. یہ جو حلم ہے، اس حلم سے بنا ہے حمل. حمل کا مطلب کیری کرنا اپنے اندر اپنی طاقت سے زیادہ. تو انسان نہیں کر سکتا، لیکن طاقت بڑھاؤ، حلم بڑھاؤ. علم ہو جاتا ہے ہمارے پاس، حلم نہیں ہوتا. یعنی انسان علم تو سیکھ لیتا ہے لیکن اس کو ہینڈل نہیں کر پاتا ہے. علم کا مطلب ہینڈل کرنا. مجھے بہت ساری نالج ہے، بہت سارا علم ہے، اب میں لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں. کسی نے جو ہے میری ساتھ چٹکی لے لی، کچھ کمنٹ کر دیا، اب میں نے اس کی کلاس لے لی وہیں جگہ پر. ایسا دیکھنے کو ملا ہے خبروں میں بھی، ہم دیکھتے ہیں نیوز چینل پر دیکھتے ہیں کہ کوئی کتنا ہی نالج آتا ہے، وہ تھوڑا سا اکساتا ہے سامنے والا اور وہ پھر غصہ ہونا شروع کر دیتا ہے. بڑے بڑے مولوی اور بڑے بڑے پنڈت یہ کام کر جاتے ہیں. غلطی سے یہ ہمارے بھائی ساحل ادیم سے بھی ہو گیا. تو حلم بہت ضروری ہے، اور حلم کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے اندر درد ہونا چاہیے. جب تک آپ کے اندر درد ہے تو آپ اس کو، آپ کی برداشت زیادہ ہوگی. جب آپ کا دل سخت ہو جائے گا تو آپ برداشت نہیں کر پاؤ گے. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ. اور اب یہاں ایک چیز اور مل رہی ہے، وہ یہ کہ جب فرشتے آئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر، تو وہ فوراً ہی ان کے لیے ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے تھے. تو مہمان نواز بھی بہت تھے. اور آخری آگے ہے فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرُّؤْيُ وَجَاءَتْهُ بِالْبُشْرَىٰ. اب یہ جو فرشتے آئے تھے یہ پھر خبر لے کر آئے تھے کہ ہم لوط علیہ السلام کی قوم جو ہے اس کو ہلاک کرنے والے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے اب ان سے آرگیو کرنا شروع کر دیا تاکہ ٹائم اور مل جائے. تو اپنی قوم سے بھلے ہی بحث کر رہے ہیں، آرگیو کر رہے ہیں، ان کی قوم انہیں آگ میں پھینک رہی ہے، لیکن جو درد اور محبت تھی وہ ختم نہیں ہوئی. وہ ان کے لیے بحث کرنے لگے. تو جو لیڈر آدمی ہوتا ہے نا، وہ بچانا چاہتا ہے، اس کے اندر سمندر ہوتا ہے، وہ الٹیمیٹلی پبلک کو بچانا چاہتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہی تو ہیں جن پر انہیں کام کرنا تھا. اب مان لیجئے ہر آدمی کو اپنا پروفیشن بہت پسند ہوتا ہے، چاہے کچھ بھی ہو. تو نبی کا پروفیشن کیا ہوتا ہے؟ دعوت دینا. کس کو؟ پبلک کو. تو اس سے تو وہ پیار ہی کرے گا نا، بھلے وہ مانے نہ مانے. ان ابراہیم اللہ حلیم اواہ منیب. اب یہاں تینوں خوبی آ گئی کہ حلیم بھی تھے، اواہ منیب بھی تھے. منیب یعنی بار بار پھر اللہ کی طرف، جیسے مکھی مدو مکھی ہوتی ہے بار بار اپنے چھتے کی طرف جاتی ہے، اسی طرح سے بار بار کر لوٹ کر وہ اللہ کی طرف آ جاتے تھے. کوئی بھی معاملہ ہوا اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے. ہر 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 چیز اللہ سے جاننا چاہتے تھے. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اور یہ جو دعا ہے جو ہم پڑھتے ہیں اپنے پیرنٹس کے لیے، ان کی مغفرت کی، قرآن کریم میں یہ ہمیں انہیں سے سیکھنے کو ملی ہے کہ ہمارے رب ہمیں معاف فرما، ہمارے والدین کو اور مومنین کو، یوم یقوم الحساب، قیامت کے دن. یہ تھا کریکٹر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. اب یہی جھلکیاں ہمیں جو ہے ان کی زندگی میں ملیں گی. اب اسٹیج شروع ہوتی ہے ان کی آزمائش کی. قرآن کریم کی روشنی میں ہم اس کو دیکھیں گے، مگر یہاں پر پھر میں کچھ سیکنڈز کے لیے رکوں گا اگر کسی کا کوئی سوال ہے. فرسٹ، آزمائش کا سلسلہ. اصل میں اسٹیج تو وہاں سے شروع ہو جاتی ہے جب انسان خود غور و فکر کرنا شروع کرتا ہے، لیکن فیلڈ میں دیکھا جائے تو یہ پہلی اسٹیج ہے ان کی، جب انہوں نے اپنے باپ آزر کو دعوت دی. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم. اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو. انہ کان صدیقا نبیا. بے شک وہ سچا نبی تھا. اذ قال لأبیہ یا بتی لما تعبدون. جب اس نے اپنے باپ سے کہا ابا جان تم کیوں عبادت کرتے ہو، ما لا یسمع، جو نہ سن سکے، ولا یبصر، اور نہ دیکھ سکے، ولا یغنی عنک شیئا، اور نہ تم کو غنی کر سکے.
غنی کے معنی مالا مال بھی ہے کہ نہ تو تمہیں وہ امیر کر سکتی ہے، اور یہ بھی ہے کہ سیلف ڈیپینڈنٹ یا دنیا سے بالکل بے پرواہ کر دینا ہے، کسی پر وہ آدمی ڈیپینڈ نہیں ہے. تو یہ آپ کو پھر بھی یہ مورتی بیچ کر آنی ہے، وہاں سے پیسہ کمانا ہے. ایسا تو نہیں کہ ان مورتیوں کی عبادت کرنے سے آپ کو کوئی کھانا مل رہا ہے، یہ مل رہا ہے. نہ یہ سن سکتی ہیں، نہ یہ بول سکتی ہیں. تو آپ ان کی کیوں عبادت کرتے ہو؟ آج کے ٹائم میں اگر اس کو اپلائی کریں تو کیسے کریں گے آپ؟ اگر ہمارے والد مال کی بہت زور دیتے ہیں، کمانے پر، عام طور پہ یہ چیزیں سامنے آتی ہیں، پیسہ کماؤ پیسہ کماؤ پیسہ کماؤ، اور بیٹا جو ہے اپنا وقت دے رہا ہے اس لحاظ سے، لیکن دوسری جگہ اپنی صلاحیتیں صرف کر رہا ہے اللہ کے دین کے کام میں. یہ فکریں ہیں اس کی. اب آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ عمر ہے کمانے کی. تو یہاں جو بت ہے باپ کی نظر میں، وہ کیا ہے؟ اس نے مال کو بت بنا رکھا ہے. اب اس بت کو توڑنا ہے اس بیٹے کو، تو وہ کیا کہے گا کہ پاپا، ابا، پاپا یہ سب پیسہ، یہ آپ یہ دیکھو کہ دادا نے اتنا کمایا تھا، سب یہاں چھوڑ کر چلے گئے، آخر میں سب لوگ بھی نہیں تھے وہاں پر، آپ بھی نہیں پہنچے تھے، ہے نا؟ یہ انہوں نے کمایا تھا، ان کی مثال دیکھ لو. یہ اصل چیز پاپا پیسہ نہیں ہے. پیسہ تو کمانا ہے، آپ نے بھی کمایا، میں بھی کماؤں گا، لیکن پاپا یہ میری زندگی کا مقصد نہیں بن سکتا کہ اس نے اگر برابر میں گاڑی خرید لی ہے یا زمین خرید لی ہے تو میں بھی اسی میں لگوں. پاپا اور بھی بہت کچھ ہے. تو اس طرح سے تو آرگی شروع کرے گا کہ بلا جگنی ان کا شیا، کہ یہ تمہیں جو ہے غنی نہیں کر دیں گے یہ تمہیں لوگوں سے. پاپا پیسہ کمانے کے بعد بھی آپ دیکھو کہ آدمی سکسیس تو نہیں ہے. یا بتی انی قد جانی، ابا جان میرے پاس آیا ہے، من العلم، وہ علم معلوم یاتی کا جو نہیں پہنچا آپ کو. فتبعنی اہدکا، تو آپ میرا اتباع کریں، صراطا سویا، میں آپ کو بتاؤں گا کہ سیدھا راستہ کیا ہے. اب دیکھیے یہ کتنا بڑا چیلنج ہے کہ اپنے باپ سے، باپ کیا کہے گا، مطلب تو کل کا بچہ مجھے سکھا رہا ہے، میں نے اپنے بال دھوپ میں سفید کیے ہیں، ایک تجربہ لیا ہے زندگی کا، ہے نا؟ اب تو مجھے بتا رہا ہے کہ کیسے چلنا ہے کیسے نہیں چلنا ہے، اور تجھے زیادہ علم ہے. ابھی تو تیری 40، میں تو 40 پار کر چکا ہوں. یہ ساری چیزیں باپ کہے گا، ظاہر سی بات ہے اس سے. تو پھر اس میں پھر کیا کریں گے؟ یہ میں سوال کر رہا ہوں آپ سے، میں اس کا جواب نہیں دے رہا ابھی. یا ابتی لا تعبد الشیطان. اب باپ کو اتنا سمجھ میں نہیں آ رہا، اب دیکھیے اور تھرڈ ڈگری پر جا رہی ہے بات کہ شیطان کی پیروی مت کیجیے، شیطان کی عبادت مت کیجیے. ان شیطان کانا للرحمن عصیا، شیطان تو اپنے رب کا بہت نافرمان ہے. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یا بتی انی اخافو، ابا جان، لیکن الفاظ وہی ہیں ابا جان، یعنی نرمی سے ابا جان، ابا جان، میرے پاپا، میرے پاپا. میرے پاپا ایسا نہیں ہے، میرے پاپا یہ شیطانی باتیں ہیں، یہ تو کمزوروں کی کہانی ہے. پاپا، پاپا ایسے نہیں ہے. ہر الفاظ میں جب پاپا پاپا منہ سے نکلے گا، ابا ابا منہ سے نکلے گا، تو یقین مانیے یہ چیز بھی اپنی جگہ کام کرتی جائے گی اور بات اپنی کہتے جائے گی. یعنی یہ جو باپ کے ساتھ یا اپنی فیملی کے ساتھ انسان کو دعوت دینی ہوتی ہے، اس میں محبت کا پہلو بہت زیادہ نمایاں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جذباتی ریلیشن ہوتے ہیں. اس میں خالی انٹلیکچوئل لیول پر بات کر کے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس میں آپ کو ہر الفاظ میں محبت جھلکنی چاہیے. وہ کبھی نہ کبھی اثر کرے گی. دو بھائیوں میں لڑائی ہوگی، بیٹھ کر سوچ رہے ہیں، یاد آئے گا میرے بھائی بول رہا تھا، ارے بھیا بھیا، تو وہ اثر کرتی ہیں چیزیں. یا بتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمانی، ابا جان مجھے خوف ہے اس بات کا کہ تمہیں اللہ کا رحمان کا عذاب جو ہے تمہیں چھو نہ لے. پاپا مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ کچھ گھر میں کچھ برا نہ ہو جائے، کوئی اللہ کا غضب نہ ہو جائے، ہمیں ڈرنا چاہیے. دیکھو ان کو کیا ہوا تھا، انہیں کینسر ہو گیا تھا، وہ دیکھ لیجیے ان کے لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. ان چیزوں سے ڈرا جائے گا، شیطانی ولی ہے. تو آپ جو ہے شیطان کے ولی مت بنیے. قال اراغب انت عن، کہ کیا تو مجھے بے رغبت کر رہا ہے؟ باپ کہہ رہا ہے، باپ کا جواب آ رہا ہے آپ، کیا تو مجھے بے رغبت کر رہا ہے میرے خداؤں سے؟ تو سن لے ابراہیم، اگر تو باز نہیں آیا، ابھی ہر باپ کا یہی جواب ہوتا ہے، اگر تو باز نہیں آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا اور تو میری نظروں سے دور چلا جا. اتنی کامن چیز ہے کہ یہ
باپ بیٹے کا یہ رشتہ جو لڑائی کا ہوتا ہے یہ بہت جگہ دیکھنے کو ملے گا. الٹیمیٹلی باپ کیا بولتا ہے کہ جا میری نظروں سے دور ہو جا. اور یہ جو الفاظ ہیں کہ میں تجھے سنسار کر دوں گا پتھروں سے، یہ ماں باپ بول دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سچ مچ میں اسے پتھر سے مار مار کے وہ سنسار کر دیں گے. یہ جملے جیسے نکل جاتے ہیں ماؤں سے اپنی اولاد کے لیے، باپ سے اپنی اولاد کے لیے کہ مر جائے کہیں جا کر. تو یہ ساری چیزیں ہیں. قال سلام علیکہ، لیکن اب دیکھیے پھر یہاں محبت والی بات انہوں نے کہہ دی. ٹھیک ہے سلام علیکہ، آپ سلامت رہنا، میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کروں گا اور مجھے امید ہے انہ کانا بی حفیہ، کہ مجھے پورا یقین ہے کہ وہ مجھ پر مہربان ہوگا. حفیہ سے مراد ہوتا ہے کہ کسی چیز کے پیچھے پڑ کر اس کو چاہنا. یعنی ہمیں کسی کسی توقع ہو جاتی ہے کہ بھئی اس شخص سے تو میں یہ بات منوا ہی لوں گا. تو یہ جو امید ہوتی ہے وہ امید جھلک رہی ہے اس حفیہ الفاظ میں. ورنہ اس کے علاوہ قرآن میں دوسرا الفاظ بھی آ سکتا ہے، رحیمہ. لیکن حفیہ کا مطلب یہ ہے چمٹ کر، جو ایک ہوتا ہے کہ اس سے میں اپنا ہاتھ پکڑ کے کام کروا لوں گا. اللہ سے وہ امید ان کی جھلک رہی. کیوں؟ کیونکہ ادھر باپ گھر سے نکلنے کی بات کر رہا ہے. جب بیٹا گھر سے نکلتا ہے تو کہاں جائے؟ تو اب تو کوئی ایسا تلاشے گا نا جو اسے جا کر چمٹ جائے، لپٹ جائے. تو اب وہ محبت جو ہے، وہ الفت ان کے اندر بھڑک رہی ہے محبت. وَأَعْتَزِلُكُمْ، اور میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں. کس لحاظ سے چھوڑ رہا ہوں؟ جیسے کوئی کسی گندگی کو یا برائی کو چھوڑتا ہے. مطلب اب مجھے الگ ہی ہونا ہے یہاں سے، میں نے ٹھان لیا، سوچ لیا کہ اب میں جا رہا ہوں یہاں سے، بہت ہو گیا. وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور تمہارے ان معبودوں کو بھی جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو. ممکن ہے آسا اللہ اکون، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ سے میں دعا مانگ کے نامراد نہیں ہوں گا. ایسا نہیں ہے پاپا، ابا جان، ایسا نہیں ہے کہ آپ مجھے یہاں سے نکال دو گے، ہے نا، تو تم کی بعد میں پیسوں کی ضرورت پڑے گی میں دوبارہ یہاں آ جاؤں گا. ایسا نہیں ہے، نامراد نہیں ہوں گا. بہت بڑی زمین ہے، مجھے پوری امید ہے کہ اب گھر سے نکلے گا تو آدمی کو نظر نہیں آتا کہاں جائے گا. تو ایسے میں پھر اس کی اندر کا جو ایمان ہوتا ہے نا، وہ اسے یقین دلاتا ہے. جیسے قرآن میں ایک جگہ آیا ہے کہ جب فرشتے ان کی جانیں نکالیں گے اور ان کے چہروں پر ماریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ بتاؤ کیا حال ہے تمہارا، تو وہ کہیں گے کہ ہم زمین پر بہت کمزور تھے، ستائے جاتے تھے دوسرے لوگوں سے، ہم کیا کرتے. تو فرشتے کہیں گے کوڑا مار کے ان کے چہروں پر، کیا اللہ کی زمین اتنی بڑی نہیں تھی، اتنی وسیع نہیں تھی کہ تم وہاں سے ہجرت کر جاتے، ایک جگہ چپ پھرتے رہے. جہاں مسلم مائنورٹی میں رہ رہے ہیں، ستائے جا رہے ہیں، تو اللہ فرما رہا ہے زمین تو ساری اللہ کی، کیوں چمٹے پڑے ہو اس جگہ سے، دوسری جگہ ہجرت کر جاؤ، وہاں جا کے سیٹل ہو جاؤ. تو یہ والی چیز ہے. لیکن سیٹل ہونے کے لیے کوئی تو ہو ساتھ دینے والا. تو اس میں کچھ نہیں ہے، تو کم سے کم انسان کو امید تو ایسی ہو کہ ہاں میں وہاں جا کر اس اسٹیٹ میں رہوں گا، پہاڑوں پر چلا جاؤں گا، وہاں کچھ نہ کچھ مجھے مل ہی جائے گا. تو یہ معاملہ انہوں نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ میں نامراد نہیں رہوں گا، کوئی نہ کوئی تو سہارا مل جائے گا اللہ کی طرف سے. اب اس کے بعد اسٹیج 2، اب یہ فادر کے بعد آئیں گے جنرل لوگوں میں. 10:34 کنٹینیو. ہاں باپ کا ذکر بھی ہے لیکن سرسری طور پر ہے، اصل میں قوم کے ساتھ ہو رہا ہے اب. یعنی باپ تو ہے ہی اب دعوت میں، ساتھ میں قوم بھی ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، اور جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا اتتخذ اصناما آلہہ، کیا تم نے بنا لیے ہیں یہ بت اپنے آلیہ، الہ بنا لیا ہے ان کو. انی ارائیکا، میں دیکھتا ہوں تمہیں، وقومک، اور تمہاری قوم کو، فی ضلال مبین، ظاہری طور پر ایک گمراہی میں، صاف طور پر میں تمہیں گمراہی میں دیکھ رہا ہوں. یہاں میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جب ہم گھر میں دعوت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں تو ہماری باتیں جو ہیں گڑمڑ ہو جاتی ہیں. کہیں غصہ آ جائے گا، کہیں کچھ آ جائے گا، چیزیں کلیئر نہیں ہوتی. ابراہیم علیہ السلام کی دعوت میں ہمیں ساری چیزیں بھی کلیئر دکھائی دے رہی ہیں. اسٹینڈ کلیئر ہے ان کا کہ میں آپ لوگوں کو گمراہی میں دیکھ رہا ہوں صاف صاف پر، اور مجھے علم پہنچا ہے، میں کنفرم ہوں، میں کسی شک میں نہیں ہوں، کسی کے کہنے میں یا کسی کا لیکچر سن کے کسی عالم کا میں نہیں آ گیا ہوں باتوں میں، میری اپنی ریسرچ ہے. آپ غلط ہو، میں صحیح ہوں. یہ اسٹینڈ بالکل کلیئر کر دو انہیں، تاکہ ہوتا کیا ہے نا، سامنے والے کے اندر ایک امید رہتی ہے کہ شاید ابھی نیا بچہ ہے، ابھی سمجھ میں نہیں آ رہی، کل بات سمجھ میں آ جائے گی. تو ان کی امیدوں کو بالکل توڑ دو، ان کی امیدوں کے بت توڑ دو کہ میرا اسٹینڈ کلیئر ہے اور میں بدلنے والا بالکل بھی نہیں ہوں. اور آگے اور ساری چیزیں آئیں گی جس میں وہ ایویڈینس بھی دیں گے اس بات کا.
کہ میں گواہی دے رہا ہوں. وَكَذَلِكَ نُورِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور ہم نے ابراہیم کو دکھایا زمین اور آسمان کی ملکیت. وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے. یہاں کسی کا کوئی سوال ہے تو 2 منٹ کا ایک بریک لے لیتے ہیں. ملاکوت، تو ہم نے ابراہیم کو زمین اور آسمان کی ملکیت دکھائی تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے. فلما جن علیہ اللیل، اور جب رات نے اس کو ڈھک لیا، راکو کبا، تو اس نے ستارہ دیکھا ایک چمکتا ہوا. قال ھذا ربی، کہ اس نے کہا، یہ وہی بات آ رہی ہے جو بہن نے ایگزامپل دیا. قال ھذا ربی، کہ یہ میرا رب ہے. فلما افلا، اور جب وہ چھپ گیا، قال لا احب الافلین، کہ میں چھپ جانے والوں کو پسند نہیں کرتا. اب یہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ اکیلے میں نہیں کہہ رہے ہیں، یہ ان پبلک کے سامنے کر رہے ہیں. یہ والی بات جو دوسرے لوگ ہیں ان کے سامنے کر رہے ہیں تاکہ وہ بھی دیکھیں. پہلے ان کو اپنے الائنمنٹ میں لے کر آ رہے ہیں. فلما را القمر، پھر اس کے بعد انہوں نے چاند دیکھا بازغا، چمکتا ہوا. قال ھذا ربی، کہا کہ یہ میرا رب ہے. فلما افلا، اور جب وہ چھپ گیا، قال لئن لم یهدنی، اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہیں دی، لاکونن من القوم الضالین، تو میں گمراہ ہو جاؤں گا. اب یہ بھی انہوں نے بت توڑ دیا، لوگ آبزرو کر رہے ہیں. فلما را الشمس، اور جب سورج دیکھا انہوں نے بازغتن، چمکتا ہوا. قال ھذا ربی، کہا کہ یہ میرا رب ہے. جب صبح ہوئی، ھذا اکبر، اور یہ بڑا بھی ہے. اب یہاں دیکھیے آپ کہ سورج کو بڑا کہا ہے، جبکہ سورج جو ہے وہ ستاروں سے بڑا نہیں ہے. سورج تو ستاروں سے چھوٹا ہے، ستارے بلکہ زیادہ بڑے ہیں سورج سے. جو چھوٹا اسٹار ہمیں دکھائی دے رہا ہے وہ بھی سورج سے بڑا ہے. لیکن یہاں پر کہا ھذا اکبر، کیونکہ یہ وہ دور ہے کہ یہاں بھی سائنس اتنی ڈیولپ نہیں ہوئی ہے. یہاں لوگ سورج کو بڑا جانتے آ رہے ہیں، تو ان کی عقل کے لحاظ سے وہ بات کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ اپنی انٹلیکچوئل شپ وہاں پہ رکھیں. فلما افلت، قال، جب وہ بھی چھپ گیا، کہا یا قومی، اے میری قوم. اب اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ سارا معاملہ قوم کے سامنے ہو رہا تھا. قال یا قومی انی بری، میں بری ہوں مما تشرکون، اس شرک سے جو تم کرتے ہو. تو ان کو ساتھ لے کر آئے، اور پھر چھوڑ دیا انہیں ایک جگہ لے جا کر. یہ ان کی حکمت تھی. یہاں پر لوگ ضرور کنونس ہو جائیں گے ابراہیم علیہ السلام سے. لیکن جیسے میں نے بتایا کہ ہر آدمی کی پرسنالٹی نہیں ہوتی کہ وہ آگے بڑھ کر کام کرے. لوگ فالو کرنا چاہتے ہیں، اور جس کی دلیل کو قرآن میں ملتی ہے. سلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین. انی وجہت وجہی، اور میں نے اپنا چہرہ کر لیا ہے اس کی طرف، فطر السماوات والارض حنیفا، جس نے یہ چاند، ستارے اور سورج کو بنایا ہے. مطلب ابھی تک میں جن کو خدا سمجھ رہا تھا، اے میری قوم، خدا تو اس سے بھی بڑا ہے، میں تو اس کو خدا مانتا ہوں. والارض، اور زمین اور آسمان اس نے بنائے، حنیفا، یکسو ہو کر. اب میں یہ شک نہیں کروں گا، یا میں کیا کہتے ہیں، اب میں شک نہیں، سوری، میں بالکل یکسو ہو کر پوری لائلٹی کے ساتھ اب اس کو خدا مانوں گا جس نے ان سب کو پیدا کیا. وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، ڈکلیئر کر دیا. وحاجہ قومہ، اور اس کی قوم نے اس کے ساتھ بحث کی. قال اتحاجونی فی اللہ وقد ہدائنی، تو انہوں نے کہا فلا اخاف ما تشرکون به الا ان یشاء ربی شیئا، کہ کیا تم مجھ سے بحث کرتے ہو اس معاملے میں جبکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی. ولا اخاف ما تشرکون، اور میں نہیں خوف کرتا تمہارے ما تشرکون، جس کا تم شرک کرتے ہو. الا ان یشاء ربی، یعنی مجھے ڈر نہیں ہے تمہارے شریکوں کا، الا یہ کہ اللہ ہی کچھ چاہے میرے ساتھ کرنا تو الگ معاملہ ہے. پتہ چلا وہاں سے نکلے اور کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، چوٹ لگے، تو لوگوں یہ کہنے نہ لگے کہ بھئی ہمارے بتوں نے کر دیا، ہمارے خداؤں کی لعنت تجھ پر آ گئی. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرعون لوگ کہتے تھے کہ جب بھی وہاں پر کوئی بلا آتی تھی تو بولتے تھے یہ ان کی نحوست ہے. آج بھی آپ کوئی نیک کام کرنے کے لیے نکلیں، لوگوں کو دعوت دیں، اور آپ کے ساتھ کچھ غلط ہو جائے تو یہ بہت سخت امتحان ہوتا ہے. آج ہم تو خود نگیٹو ہو ہی سکتے ہیں کہ یار شاید میں ہی کہیں غلط تھا، یہ لوگ صحیح ہیں. سب سے بڑا خطرہ تو یہ ہوگا، اور لوگ تو کہیں گے کہ ہم بتا رہے تھے نا، تو ہو گیا تمہارے ساتھ یہ کام. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس چیز کو پہلے ہی کاٹ دیا شروع میں کہ تمہارے مشرکوں سے تو میں ڈرتا نہیں ہے، تو کنفرم ہے
ہاں اللہ ہی کچھ چاہے کرنا تو الگ مسئلہ ہے. وسیع ربی کل شیء علما، میرے اللہ کا علم جو ہے ہر چیز پر وسیع ہے، حاوی ہے. افلا تتذکرون، پھر کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وکیف اخاف ما اشرکتم، اور میں کیسے ڈر سکتا ہوں تمہارے ان لوگوں سے جن کا تم شرک کرتے ہو. ولا تخافون انکم اشرکتم، جبکہ تم نہیں ڈرتے اللہ سے اس کے ساتھ شرک ٹھہراتے ہوئے. ما لم ينزل به علیکم سلطان، جس کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. میرے پاس تو عقل ہے، فطرت ہے، لاجک کی بات کر رہا ہوں میں تو، کہ دو خدا ہوتے تو ایک دوسرے سے جھگڑ جاتے. زمین، یہ چاند ستارے سورج یہ سب ڈھل جا رہے ہیں تو یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں تو اس کے خالق کو خدا مان رہا ہوں. تو میرے پاس تو کنفرمیشن ہے، تمہارے پاس کوئی کنفرمیشن نہیں ہے، ہاتھوں سے بت بناتے ہو پھر ان کو پوچھتے ہو، پھر بھی تم بے خوف ہو. تو یہاں میں وہ بات کہوں گا کہ آج کل دیکھا کیا جاتا ہے، جو انسان جتنا علم ہوتا ہے وہ تو ڈاؤٹس میں رہتا ہے، اور جسے کم علم ہوتا ہے وہ اوور کانفیڈینس ہوتا ہے. وہ بڑے بڑے پروجیکٹ اٹھا رہے ہیں، بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، کیونکہ علم کم ہے تو کانفیڈینس زیادہ ہے. ادھر علم جتنا زیادہ ہوگا اتنا کانفیڈینس کم. تو اس کو کمپلیٹ کرنا ضروری ہے. جو کانفیڈینس کی کمی آتی ہے وہ تب آتی ہے، جیسے بہن نے سوال بھی کیا، کہ ہم دعوت دیتے دیتے پھر کہیں نہ کہیں پھر باؤنس بیک کرنے لگتے ہیں. لگتا ہے کہیں چلو ٹھیک ہے، کہیں ہم غلط تو نہیں ہیں، یا پھر گھر والے بھی ٹھیک ہیں، بات ٹھیک ہے. یہ جو باؤنس بیک ہوتا ہے، یہ جو ہمارے قدم لڑکھڑاتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم فرم نہیں ہوتے. کہیں نہ کہیں ہمارے فنڈے کلیئر نہیں ہے. کہیں نہ کہیں قرآن کی وہ آیات جو خاص اسپیسیفکلی ہمارے لیے ہیں، ابھی وہ ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں آئی ہیں. ہم نے ابھی وہ ان آیتوں کا نزول ہمارے اوپر نہیں ہوا ہے، ان کا انکشاف نہیں ہوا ہے، اس لیے ڈاؤٹس ہیں. اور وہ ڈاؤٹس ہیں تو اس لیے وہ کانفیڈینس نہیں ہے. اس لیے ہو کیا رہا ہے کہ ہم قدم پیچھے ہٹا لیتے ہیں، اور ایسے میں ہمارے ساتھ کچھ غلط ہو جائے تب تو ہم پکا مان لیں گے کہ ہاں یار ہم غلط تھے، ورنہ لوگ تانے دیں گے ہمیں. تو ادھورا علم جو ہوتا ہے وہ خطرناک ہوتا ہے. اپنے علم کو کمپلیٹ کرنا ضروری ہے، چاہے علم تھوڑا ہو لیکن کمپلیٹ ہو. اس کے سارے پہلو کلیئر ہونے چاہیے کہ ہاں دعوت دینی ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں کہیں سے کہیں تک. اچھا، کس طرح سے دینی ہے یہ بھی کلیئر ہونا چاہیے. کہاں سے شروع کرنی ہے، کون سی حکمتیں اپنانی ہے، یہ سارے پہلو ہمیں پہلے سے کلیئر ہونے چاہیے. جذباتی پہلو کے تحت ہمیں کم سے کم پبلک میں تو نہیں آنا چاہیے. اپنے گھر میں تو پھر بھی ٹھیک ہے، چل جائے گا، گھر کی بات گھر میں کچھ غلطی ہو بھی کہ دعوت میں تو پردہ ڈل جائے گا. لیکن پبلک میں سامنے آنے سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ کم سے کم اسے وہ پہلو کلیئر ہونا چاہیے. قرآن کریم کی اس پر اچھی سے اسٹڈی ہونی چاہیے اس کی. دیکھیے ایک بات میں واضح کر دوں، آپ اگر پبلک میں انڈیویجل کو دعوت دے رہے ہیں، دوستوں کو، وہاں تک بھی مسئلہ ہے. لیکن جب بھری پبلک میں آپ دو گے، پوری قوم کو مخاطب کرو گے، تو یہاں دھیان رکھنا یہ معاملہ پھر کمرشلائز ہو جاتا ہے. آپ کو اگر قرآن سے آپ دعوت دے رہے ہو تو قرآن پر آپ کی نگاہ گہری ہونی چاہیے. وہاں آپ کا وکٹ نہ گر جائے کہیں، ایسا نہ ہو پھر آپ ڈیموٹیویٹ ہو کے پھر سالوں سال یہ کام چھوڑ دو. بہت لوگوں کو دیکھا ہے پھر مایوس ہو گئے، وہ اپنی پھر گھروں سے نہیں نکلے، لگ گئے اسی کام میں. تو اس لیے پہلے وہ مراحل پورے ہونے چاہیے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کے اندر کانفیڈینس ہے. کیا کانفیڈینس ہے ان کے اندر؟ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، کہ میں کیسے خوف کھاؤں اس چیز سے جسے تم شریک ٹھہراتے ہو اللہ کا، جبکہ تمہیں تو کوئی ڈر نہیں ہے اللہ کا، اور تم شرک ٹھہرا رہے ہو، اس کی کوئی دلیل تمہارے پاس نہیں ہے. تو آپ بتاؤ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، تو بتائیے ہم دونوں میں سے کون زیادہ امن میں ہے، کون زیادہ سیف ہے. اس کا مطلب یہ ہے، سیف کے بارے میں ایک ایگزامپل سے کلیئر کرتا ہوں. ایک شخص ہے، وہ دو مسلمان ہیں، ان میں آپس میں بحث چل گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نور ہیں یا بشر ہیں. یا چلو کوئی دوسرا ایگزامپل لے لو. بہت سارے مسئلے شروع ہوتے ہیں اس میں کہ کوئی ایگزامپل یاد نہیں آ رہا جو خاص کر دیوبندی، یہ تو سب اس پر اتفاق رکھتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ وہ مخلوق نہیں ہے. میں ایسا مسئلہ ایگزامپل لینا چاہ رہا تھا جس میں یہ دیوبندی کچھ اور کہتے ہیں اور بریلوی کچھ اور کہتے ہیں. نور اور بشر کا مسئلہ ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے مسئلے ہیں. تو اس میں کیا ہے، ہاں اس میں چلیے یہ لے لیتے ہیں عید میلاد النبی، عید میلاد کا لے لیتے ہیں. اب ادھر وہ کہہ رہے ہیں، ایک شخص کہہ رہا ہے، ایک مسلمان کہہ رہا ہے کہ عید میلاد النبی کو منانا جو ہے وہ ان عیدوں سے بھی بڑھ کر ہے. اور دوسرا یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، اسے منانا حرام ہے نا. اور تیسرا اس میں ایک شخص وہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم وہ کام کریں گے جس پر اللہ کے رسول کا حکم ہے، جس پر نہیں ہے اس پر ہم خاموش ہیں. ہم اپنا روزہ رکھیں گے، اپنے کچھ
اس دن کچھ اچھے کام کریں گے، لیکن ہم اس طرح سے سیلیبریٹ نہیں کریں گے جیسے یہ سڑکوں پر نکلنا ہوتا ہے اور یہ شور شرابہ وغیرہ یہ ہوتا ہے۔ اب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ تینوں کی موت ہو جاتی ہے، تو دیکھیے ایک شخص جو اس کام کو فرض کہہ رہا ہے جس کے بارے میں کوئی دلیل نہیں ہے، اور اس امید سے کہہ رہا ہے کہ نہیں اللہ کے رسول خوش ہوں گے، وہ زیادہ سیف ہے؟ میں صرف سیف کی بات کر رہا ہوں۔ اگر اس کی بات غلط ہوئی تو یہ خطرے میں ہے، اور اس کی بات صحیح ہوئی تو ٹھیک ہے، اسے اعلیٰ مقام مل سکتا ہے، لیکن یہ خطرے میں بھی تو ہے۔ دوسرا شخص جو ہے جو مخالفت کر رہا ہے، اس کو چھوڑ دیجیے، چلیے تیسرا شخص جو ہے جو کہہ رہا ہے کہ بھائی میں انکار بھی نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں اس کو میں اس طرح سے میں خود نہیں کروں گا یہ عمل، وہ زیادہ سیف ہے۔ انکار نہیں کر رہا تو ٹھیک ہے، چلو کچھ اس کے علم میں کمی ہے ابھی اس لیے وہ نہیں کر رہا، لیکن کم سے کم وہ اس عمل کو نہ کرنے کی وجہ سے سیف تو ہے، بھلے ہی اس کے اونچے درجے نہ ہو اگر یہ عمل بہت بڑا ہو۔ تو ایسے بہت ایگزامپل ہیں، شاید ابھی پرفیکٹ ایگزامپل میں آپ کے سامنے نہیں رکھ پایا، میرے ذہن سے نکل گیا۔ ایسے بہت ایگزامپل ہوتے ہیں کہ ایک شخص جو مان رہا ہے کہ خدا ہے اور دوسرا مان رہا ہے کہ خدا نہیں ہے، ایک ایتھیسٹ ہے، دونوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ میں بالفرض کرتا ہوں اگر خدا واقعی نہیں ہے، خدا تو تو دونوں کا معاملہ برابر ہے، لیکن اگر خدا ہوا تو زیادہ سیف کون ہوگا؟ وہ جو خدا کو مانتا تھا۔ یہاں ایتھس گھاٹے میں رہ جائے گا۔ تو یہی بات ابراہیم علیہ السلام سمجھا رہا ہے اپنی قوم کو کہ خدا کو ماننے میں زیادہ سیف ہوں، تمہارا معاملہ پھر بھی خطرے میں ہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، ان کے لیے امن ہے، اللہ فرما رہا ہے، ظلم کی ملاوٹ نہ کی ہو۔ یہ آیت جب حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے آئی تو وہ مایوس ہونے لگے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے کہ ایمان لانے کے بعد کچھ نہ کچھ ظلم نہ ہوا ہو، اس سے ظلم کی ملاوٹ ہو ہی جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، اور ہم نے ابراہیم کو یہ حجت یعنی آرگومنٹس کی جو آرٹ آف ڈیبیٹ ہے یہ عطا کی تھی اس کی قوم کے خلاف۔ نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم، اور ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کرتے ہیں، تیرا رب بڑی حکمت والا اور بہت علم والا ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ جب آدمی آرگیو کرتا ہے، ڈیبیٹ کرتا ہے، تو لوگوں کے دلوں میں جب وہ بات بیٹھتی ہے کہ ہاں یار یہ بات تو ٹھیک ہے یہ والی، بھلے وہ مانے نہ، تو اس سے ان لوگوں کے دل میں اس آدمی کی کہیں نہ کہیں اہمیت بڑھتی ہے، اس کے درجے بڑے ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ فرما رہا ہے نرفع درجات من نشاء، تو درجے کہاں بلند کیے؟ ادھر تو بحث بازی ہوئی ہے، درجے کہاں بلند؟ درجے ان لوگوں کے دلوں میں ابراہیم کی اہمیت جو ہے وہ کہیں نہ کہیں گھر کر گئی ہے، وہ ڈرتے ہیں بادشاہ سے، لیکن پبلک نے ایکسپٹ کر لیا ہے، پبلک میں مقبولیت مل رہی ہے اس کو۔ تو یہ معاملہ ہوتا ہے اس کا۔ آپ اس لیے میں کہتا ہوں ایکس مسلم ہے یہ، ان کے لیے ایک ہمیں ٹیم آرگنائز کرنی چاہیے، وہاں ان کے ڈیبیٹس کے آنسر دینے چاہیے، اس سے جو پبلک ہے بھلے ایمان نہ لائے لیکن یہ کنونس ہوگی، کہیں نہ کہیں ان کو بات سمجھ میں آئے گی، اس کا سر نیچے ہوگا، اور یہاں درجے بڑھیں گے مسلمانوں کے، اسلام کے۔ اسلام کی اہمیت تو کم سے کم اونچی ہو، اسلام کو نہیں قبول کر رہا الگ بات ہے۔ ان ربک حکیم علیم، تیرا رب بڑی حکمت والا اور علم والا ہے۔ یہ اسٹیج 2 تھی جو انہوں نے عام لوگوں میں کی۔ تیسری اسٹیج آئے گی اس کی جو پبلک میں انہوں نے کیا کھل کر، ایک طرح سے کمرشلائز کہیں گے اس کو، کہ اب کچھ ڈھگا چھپا نہیں رہے گا۔ یہاں میں رکوں گا، 10:53 ہو چکے ہیں۔ میں سمجھ گیا، یہی ایگزامپل جو یہ سب سے سوٹیبل ایگزامپل تھا جنہوں نے بہن نے اشارہ کیا، وہ یہ کہ وہ اللہ کے رسول کا درجہ بڑھاتے 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 اب جب وہ اتنا اوپر لے جاتے ہیں تو وہاں پر وہ سیف لائن ہے نا اس سے باہر چلے جاتے ہیں۔ اب میں مان لیتا ہوں ان کو سمجھانے کے لیے کہ ٹھیک ہے آپ کی بات صحیح ہے، تو یہ بات آپ دنیا میں جان کے تو ہو سکتا ہے آپ کا آخرت میں درجہ بہت بڑا ہو، لیکن اگر یہ چیز شرک میں آ گئی تو کیا ہوگا؟ آپ خطرے میں بھی زیادہ ہیں۔ تو میں زیادہ سیف ہوں کہ اللہ کے رسول کو وہاں مان رہا ہوں جتنا بیان ہوا ہے قرآن میں۔ یہ پرفیکٹ ایگزامپل ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ جی آپ ہے کہ ان کی زندگی میں تمہارے لیے نمونے ہیں، ہم یہ حکمت آج بھی یوز کر سکتے ہیں، لوگوں میں پبلک میں بھی کر سکتے ہیں، اکیلے میں پرسن ٹو پرسن بھی کر سکتے ہیں، اس میں تو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ میں تو اس کو کہیں نہ کہیں یوز کرتا بھی ہوں، اگر کوئی کسی سفر میں نان مسلم مجھے مل جاتے ہیں تو میں ان کی پازیٹیو چیز اٹھاتے اٹھاتے اب بات چیت چلتے چلتے اینڈ میں پھر ان کے گرو کو مانتے ہوئے پھر گرو کی تعریف کرتے ہوئے اور آخر میں یہیں پہنچ جاتا ہوں کہ اب یہ بتائیے کہ سپریم کون ہے اور سپریم سے جوڑ کون رہا ہے۔ تو میرے حساب سے صحیح ہے، آپ کا کوئی اور ویو ہو تو بتائیے۔
میرے حساب سے تو پرفیکٹ ہے آج بھی. میرے حساب سے میں جاننا چاہتی تھی کہ کوئی اور بھی طریقہ ہے، کیونکہ یہاں پہ تو بالکل کلیئر بتایا جا رہا ہے کہ پہلے فطرہ کو بھارے، ان کو ریزننگ سے وہ کرے، پھر بعد میں ان کو خود سوچنے کے لیے چھوڑ دیں. ہاں یہ معاملہ جو ہے ابھی اس کی تھرڈ اسٹیج آئے گی تو اس میں وہ بتوں کو توڑ دیتے ہیں، پھر بتوں کو توڑ دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ بتاؤ اس نے بڑے نے توڑا. تو یہاں بہت ایگریسولی ایکٹ کیا انہوں نے. تو یہ اسٹیجز ہوتی ہیں. آپ جس شخص سے مل رہے ہو تو آپ کو یہ سیٹ کرنا ہے کہ اس سے جو میری ملاقات ہے تبلیغ کے حساب سے کون سی اسٹیج اس پر لاگو ہوگی. اگر یہ آج ہی ملا ہے پھر کبھی ملے گا نہیں، تو کوشش کرو اس پر اس کے مزاج کے مطابق تیسری اسٹیج جو ہے وہ لاگو کر دو، ڈائریکٹ ریزننگ پہ آ جاؤ. اور لگتا ہے کہ اس سے میرا ملنا ملانا ہوتا رہے گا دوبارہ، تو کوشش کرو پھر معاملہ اس کی فطرت سے لیتے ہوئے چلو، تاکہ اگلی ملاقات کا بھی وہ آپ سے مشتاق رہے. پھر سیکنڈ تب ایپیسوڈ آپ تب پورا کر دینا. یہ آپ کو سیٹ کرنا ہے کہ کس سے کب کیا کہنا ہے. اور آپ ٹی وی چینل پر چلے گئے مان لو، اب وہاں تو سب لوگ دیکھ رہے ہیں، تو وہاں تو آپ ڈائریکٹلی جو ہے تھرڈ اسٹیج والی چیزیں ہیں جو نمرود کے سامنے ہوئی اس حساب سے بت توڑ دو. وہاں پر اگر آپ فطرت کے مطابق چلو گے تو وہ حاوی ہو جائے گا، پھر وہ آپ بات پکڑ لے گا، وہاں تو باتیں پکڑ جاتی ہیں. تو یو ہیو ٹو سیٹ. بھی ہمارے روحانی باپ ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے روحانی باپ ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا جو سیکنڈ نکاح ہوا تھا وہ مصر کے ایک بادشاہ فرعون نے اپنی بیٹی ان کے نکاح میں دی تھی، اس سے ہوا تھا. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ہم بات کرتے ہیں تو ان کی زندگی میں بھی جب انہوں نے خطوط لکھے تھے مصر کے بادشاہ کو، تو اس میں ایک بادشاہ نے جو ہے 2 اعلیٰ خواتین کو حضور کی طرف بھیجا تھا نکاح کے لیے، جس میں سے ایک سے حضور نے نکاح فرما لیا تھا اور ان سے بیٹا ہوا ابراہیم، اس کا نام حضرت حضور نے ابراہیم رکھا. تو یہ اس طرح کی مناسبت ملتی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا نکاح بھی وہاں کی لیڈی خواتین سے ہوا تھا اور حضور کا بھی وہاں سے ہوا. انہوں نے اپنے بیٹے کا نام ابراہیم رکھا. بہت زیادہ کنیکٹیوٹی ہے. چیزیں آگے جیسے بڑھیں گی تو نمایاں ہوتی چلی جائیں گی. حضور نے ہجرت کی، ابراہیم علیہ السلام نے بھی ہجرت کی. پھر بھی حضور کی زندگی میں پھر جہاد وغیرہ یہ ساری چیزیں ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں نہیں ملتی. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں زیادہ تر ہجرتیں اور مطلب سائیکولوجیکل لیول کی چیزیں ہیں، اور ایک آگ کا معاملہ ہے. سیاسی اعتبار سے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بہت زیادہ چیزیں ہمیں نہیں ملتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں. پورا پولیٹیکل فگر ملتا ہے. ابراہیم علیہ السلام ہی ہے جنہوں نے کعبے کو تعمیر کیا، اور پھر اس کو آگے ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ اللہ یہاں سے پھر ایک شخص کو اٹھا جو یتلو علیہم آیاتی ہے وعزت کی ہم، جو تلاوت کرے تیری آیات اور تزکیہ کرے لوگوں کا اور تعلیم دے حکمت کی، علم کی. اور پھر اللہ نے حضور کو اٹھایا انہیں کی دعا پر. بہت ساری مشابہتیں ہیں. ثانیہ کا یہ شاید نیٹورک ایشو ہے. ان کا ثانیہ جو آپ ٹائپ کیجیے. اب آ ہاں رہی ہے. جی آ رہی ہے. ہاں تھوڑا سا نیٹ ورک پیس ہو رہا تھا اس میں. اچھا وہ فرسٹ والا کوشچن تو کلیئر ہو گیا، بٹ اتنا نہیں کلیئر ہوا. اگر اور کلیئر کرتے تو بیٹر رہتا. ٹھیک ہے، تھوڑا سا ایک بار اور ہنٹ دے دو مجھے. جی موسٹلی یہ تھا کہ جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی چائلڈہڈ کے ٹائم پہ اور ٹین ایجر کے ٹائم پہ جو ہے پونڈر کیا بنا سب نعمتوں کو جی دیکھ کے پونڈر ہم بھی کرتے ہیں. بٹ ہماری گھروں میں جو ہم الحمد للہ مسلم گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، پھر بھی ہم جو ہے وہ ریالٹی نہیں دیکھ پاتے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ ان کے گھر میں بت بھی ہوتے تھے، پولیٹزم کو زیادہ پریفر کیا جاتا تھا، اور کہیں بھی ان کے ارد گرد جو تھے اسلام کا نام و نشان نہیں تھا، پھر بھی انہوں نے پونڈر کیا. تو میرا یہ کوشچن تھا کہ وہ ہم کہاں لیکنگ کرتے ہیں، یا اپنے تھاٹس میں، یا پرسنالٹی میں، یا پیرنٹنگ میں. ٹھیک ہے. اس میں ایک چیز ایسی ہے جو مقدر ہے ہمارا، وہ یہ ہے، مطلب اس کو میں کہوں گا سچویشن. سب سے بڑا ڈفرینس ایک سچویشن کا ہے.
نیل آرم اسٹرانگ چاند پر اترنے والا پہلا شخص ہے. اس نے جب چاند پر قدم رکھا تو اس نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا کہ اسے بہت عجیب لگا. لیکن جب وہ دھرتی پر واپس آیا تو اس نے بتایا کہ یہ ہماری دھرتی جو ہے یہ چاند سے زیادہ خوبصورت ہے. وہاں ہم پانی تلاش رہے ہیں، یہاں پر پانی ہے بہت بڑی تعداد میں. وہاں نباتات نہیں ہے، یہاں پر نباتات ہے، زندگی ہے. اصل میں ہماری ارتھ جو ہے وہ چاند سے زیادہ خوبصورت لگتی ہے دیکھنے میں بھی اور ہر لحاظ سے. یہاں تمام چیزیں، تمام نعمتیں، پوری کائنات میں سب سے زیادہ بسنے والی دھرتی یہی ہے. لیکن ہم اس دھرتی پر ہمیں وہ عجیب مجھے محسوس نہیں ہوا جو چاند پر محسوس ہوا. کیوں؟ وہ اس لیے کہ چاند پر میں نے پہلی بار قدم رکھا تو مجھے بہت اسٹرینج فیل ہوا. اس دھرتی پر میں روز قدم رکھتا ہوں تو میں عادی ہو چکا ہوں، تو اب مجھے اس کی اہمیت ختم ہو گئی ہے. اب اس کی اہمیت کو واپس ریووک کرنے کے لیے مجھے ریزننگ کرنی پڑے گی، مجھے آئزولیٹ ہونا پڑے گا لوگوں سے. تب میں لوگوں میں جاؤں گا تو مجھے ان لوگوں کی اہمیت پتہ چلے گی. اپنے گھر والوں سے تھوڑا دور رہوں گا تو ان سے پھر محبت ریووک ہو جائے گی. اسی طرح اس دھرتی سے دور رہ کر کہیں جا کر رہوں گا شہر سے تو وہ ریووک ہو جائے گا. تو یہ کچھ ایکسپیریمنٹ ہم کریں گے تو وہ چیزیں ریووک ہونے لگیں گی. اب ہوتا کیا ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام ایسے ٹائم میں پیدا ہوئے جہاں 2500 سال پہلے سے بت پرستی ہو رہی ہے. ہر جگہ گھروں میں بت ہیں، شہر کے اپنے بت ہیں، ایک بہت بڑا بت ہے، بادشاہ بھی بت کے تحت سارے کام کر رہے ہیں. تو ایسے میں ان کا کھڑے ہونا ہے نا، اور پھر یہ غور و فکر کرنا جیسے سلمان فارسی کے ساتھ ہے کہ ہم نے ہاتھ سے بت بنایا پھر سے پوج گئے. تو اور ایک ادھر ہم آپ کمپیئر کیجئے مسلمان کو کہ اس نے آنکھ کھولی، شروع سے دیکھا نماز اور اللہ کو مانے جا رہا ہے. تو اس مسلمان کو کیا ہے نا، اس مسلمان کو پھر قدر نہیں رہی ہے. جیسے وہ میں نے نیل آرم اسٹرانگ کا ایگزامپل دیا، کیونکہ وہ عادی ہو چکا ہے. قرآن اس نے شروع میں دیکھ لیا کہ اماں قرآن پڑھ رہی ہیں، والد قرآن پڑھ رہے ہیں، تو اس نے پھر قرآن کو عربی میں ہی پڑھا ہے، قرآن کو کبھی سمجھ کر نہیں پڑھا، اور اپنی زندگی جو تھی اس کے اوپر اپلائی نہیں کیا قرآن کو. تو ہوتا یہ ہے کہ ایک ورڈ میں اگر میں سمیٹوں ساری بات، تو ہم عادی ہو چکے ہیں اسلام کے. اور ہم کہتے تو ہیں کہ اللہ کا شکر اور فضل ہے کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، لیکن یقین مانیے ہر انسان کے اس کا ایک بہت بڑا سائڈ افیکٹ بھی ہے. جیسا اللہ فرماتا ہے کہ ہر شخص کے گلے میں ہم نے اس کا شگن اور اپشگن لٹکا دیا ہے. یعنی ایک چیز سے فائدہ ہے تو اسی سے کچھ نقصان بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ فائدے ہی فائدے ہیں. آپ زندگی میں ایک ڈیسیزن لیتے ہو تو وہ ایک فیور میں ہوتا ہے، تو پھر ایک کچھ نہ کسی چیز کے خلاف بھی ہوتا ہے. تو ہمارا مسلمان گھر میں پیدا ہونا ایک لحاظ سے پازیٹیو ہے کہ ہم کہیں گھنٹہ نہیں بجا رہے، بتوں کو نہیں پوج رہے. لیکن اس کا ایک بہت بڑا سائڈ افیکٹ یہ بھی ہے کہ ہم اسلام کے قرآن کے عادی ہو چکے ہیں، تو ہمیں اس کی قدر نہیں ہے، امپورٹینس نہیں ہے. جی، جو ریئل ایسنس ہے اس سے ہم بہت دور ہیں. فار این ایگزامپل، بادشاہ کے گھر میں اس کا بیٹا پیدا ہوا تو بادشاہ نے تو بڑی جنگیں کر کے بادشاہت حاصل کی تھی، اسے اس کی قدر تھی. بیٹے نے آنکھ کھولی تو سونے اور مکھمل میں، سونے کے برتنوں میں. تو اسے کیا پتا. اور اسی کو پھر اس نے کہا ہے ابن خلدون نے، جو میں نے پہلے بتایا تھا، اور ٹوائنبی نے، کہ انسان دھیرے دھیرے کمفرٹ زون میں اگر پیدا ہوتا ہے تو اس کا سب سے بڑا سائڈ افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ ناکارہ ہوتا ہے. ہم مسلمان گھر میں پیدا ہو رہے ہیں تو ہم نے اسلام کو حاصل نہیں کیا ہے، ہم اسلامی ریاست کے اندر پیدا ہو رہے ہیں تو ہم ناکارہ ہیں. یہ ایک سائڈ افیکٹ ہے. تو اس کے لیے اب ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے ہمیں ریوالوشن ایک طرح سے تجدید کرنی پڑے گی. پھر ہمیں خود بخود کچھ پیرامیٹر سیٹ کرنے پڑیں گے اور ان مراحل سے ہو کر گزرنا پڑے گا، تب ہم یہاں تک پہنچ سکتے ہیں. کچھ وہ پریکٹیکل بھی ہیں، تھورٹیکل بھی ہیں، اس میں غور و فکر بھی ہے، اور کچھ پریکٹیکل چیزیں بھی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ بہت خاص ہے کہ ایسے زمانے میں انہوں نے اسلام کو قبول کیا. لیکن مجھے اس سے زیادہ معاملہ یہ لگتا ہے کہ انسان وہاں پیدا ہو جائے اور اسے اس کا شعور نہ ہو. یہ بات زیادہ عجیب لگتی ہے، کیونکہ وہاں زمانے سے بت پرستی ہو رہی تھی تو کوئی تو پیدا ہوتا. 1000 سال میں بھی کوئی نہ کوئی تو ایسی شخصیت پیدا ہو جاتی، تو 2000 سال میں پیدا ہو. پر تو ہم شاید اسلام میں کہیں نہیں تک. جی رہے، فی جی الحال ہم جہالت میں جی رہے ہیں. ہاں جی ہاں. ہم سیم سچویشن میں ایسا ہم کو لگ رہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ہمارے آس پاس بہت سارے لوگ دیکھے تو وہ صرف نام کے، آدھار کارڈ کے مسلمان ہیں.
جی جی اس لیے جی بڑی آج نارمل، جی یہ جی بالکل، جہالت کی وجہ سے اصل جہالت جہالت اور ظلم کی وجہ سے ہو رہا ہے، نہ کہ اسلام کی وجہ سے. اسلام اگر کی صحیح وجہ میں سے نہیں ہو اسلام رہا ہے. ہوتا، اسلام اگر ہم اسلام میں ہوتے تو یہ سب نہیں ہوتا. جی جی ہم جی ابھی اسلام میں ہے ہی نہیں، ہم ابھی جہالت میں ہیں، اور ہمارے آس پاس جہالت ہے اور ہم اس کو یہ سمجھ رہے کہ یہ اسلام ہے. ہماری سوچ کی وجہ بالکل سے ہو بالکل، رہا ہے، یہ تھاٹس میں بلکہ ہو سب، رہا ہے. ہاں جی سب سے زیادہ برین واشڈ جو ہے، مسلمان کہتا ہوں ان کو مسلمان سب سے زیادہ برین واشڈ ہے. کس وجہ سے برین واشڈ ہے؟ کہ اسے بچپن سے یہ بات پڑھائی جا رہی ہے کہ تمہاری سفارش ہو جائے گی. اللہ کے رسول نے فرمایا جب تک ایک ایک کو میں جنت میں نہیں لے جاؤں گا جب تک میں خود داخل نہیں ہوں گا. بیٹھوں. اب یہ حدیثیں آپ دیکھیے، اگر ہم سیرت پڑھتے ہیں تو یہ کہاں آتی ہے حدیث، یہ کہاں فٹ کی ہے؟ سیرت میں تو اس طرح سے چیزیں نہیں ملتی. اب ہمیں وہ چیزیں جو بعد میں ہوئی شروع میں پڑھا دی گئی تو ہم ناگارہ ہو گئے. اور اس لیے کیا ہے کہ ہم نے یہ سوچ لیا ہے یہ سارے لوگ کافر ہیں، یہ جائیں گے جہنم میں، نرک میں جائیں گے، ہم مسلمان ہیں، اپنی سزا کاٹ کے ہم جنت میں چلے جائیں گے. سیم وہی غلط فہمی جو یہودیوں کی ہوئی تھی وہ مسلمانوں کو ہو گئی ہے. قرآن ہم نے پڑھا نہیں ہے لیکن قرآن کے لیے ہم مرنے لڑنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ اس لیے ہیں کہ ہم پیدا ہوئے ہیں ایک ایسے گھر میں، ایسی جگہ میں پیدا ہوئے ہیں کہ وہاں پر چیزیں ایز اٹ از چلی آ رہی ہیں. وہاں چیزیں ریواک نہیں ہوتی ہیں، تجدید نہیں ہوتی اس گھر میں، قرآن پڑھا نہیں جاتا. اور یہ اس کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ اگر قرآن کو سمجھ کر پڑھا جاتا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بے ہوشی نہیں آتی. اگر قرآن پڑھا جاتا تو ہر انسان اپنے زمانے کے حساب سے اس قرآن کو اپنی لائف کے اوپر اپلائی کرتا اور وہ پھر ہمیشہ زندہ بنی رہتی قوم. لیکن قرآن کی عربی آ گئی ہے اور اس کا میننگ ختم ہو گئے ہیں، اس وجہ سے یہ قوم بے ہوشی میں جا رہی ہے. اسے یہ یقین پلایا جا رہا ہے کہ تم جنت میں جاؤ گے. یہ باقاعدہ پلاننگ سے ہو رہا ہے، کیونکہ میں بھی جب پڑھ رہی تھی نا تب بھی میرے فرینڈس بھی یہی بولتے تھے. یعنی میں جب چھوٹی تھی تب سے دیکھیں، میری ایج ابھی اچھی خاصی ہے، تب میں پڑھتی تھی تو سب یہی کہتے تھے کہ آپ قرآن پڑھیں گی تو گمراہ ہو جائیں گی. ابھی تک وہی بات ہوتی ہے کہ قرآن خود سے جی ترجمے سے نہیں پڑھنا چاہیے. ابھی تک وہی چل رہا ہے. آئی بالکل تھنک بالکل. میں پیچھے، جی میرے خیال سے پرابلم پیرنٹنگ میں جاتی ہے، کیونکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کوشچنس کرتے ہیں، اور جب ہم اپنے کزنس کو، بردرس کو دیکھتے ہیں کہ وہ کوشچنس کر رہے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی ماں باپ جو انہیں چپ کرا دیتے ہیں، چپ رہو، کیسے کیسے سوال کرتا ہے تمہارے پاس دماغ نہیں ہے، یا ایسے مطلب کچھ غلط ایکسپلینیشن بنا دیتے ہیں وہ جو لاجیکل نہیں ہوتا. پھر وہ عادی ہو جاتے کہ یار یہ کیا لاجیکل نہیں ہوتے، پھر بھی چلو مان لیتے ہیں، مان لیے. اور پھر وہ کوشچن آگے بھی کرتے ہیں تو ایک دو چٹاکے لگائے، بس اگلی بار سے وہ بھول ہی جاتے ہیں کہ چلو کچھ کوشچن کرنا ہے، جیسے انہوں نے کیا ویسے ہی کر دیتے ہیں. تو مے بی مجھے لگتا ہے کہ وہاں پہ لیک آف نالج اور لیک آف پیرنٹنگ، دیٹس وائی دے نیگلیکٹ دیئر دس ونڈرفل اسکل. کے وہ تھاٹس نہیں دیکھتے، وہ سوچتے نہیں ہیں کہ کیوں ایسا تھی ان کے میں پہلے سے ماں باپ نے اسے جو ہے چپ کرا دیا. تو پیرنٹس کی جی جہالت ہی ہے نا. جی جی انہوں نے بالکل صحیح کہا. میں نے دوسرا پہلو بتایا لیکن انہوں نے وہ پہلا پہلو مجھ سے چھوٹ گیا. وہ انہوں نے بالکل ٹھیک بتایا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ تو بالکل ایک نیا ہی، جیسے چاند پر گیا ہے وہ نیا انسان، ویسے ہی بچے کی فطرت ہوتی ہے کہ ساری چیزیں اسے نہیں لگتی ہیں. پھر وہ سوالات کرتا ہے، باتیں پوچھتا ہے، اور پھر اس کے جواب اسے مل نہیں پاتے ہیں تو دھیرے دھیرے پھر اس کی فطرت بدل جاتی ہے. مطلب فطرت بدل نہیں جاتی، فطرت مس ہو جاتی ہے، اس پر اندھیرے چھا جاتے ہیں، اور پھر دھیرے دھیرے پھر وہ عادی ہو جاتا ہے. وہ سیکنڈ اسٹیج پر اس کی ہوتی ہے، پھر وہ عادی ہو کر پوری زندگی گزارتا ہے. اس کا سب سے بڑا توڑ صرف یہی ہے کہ قرآن پڑھا جائے، سمجھ کر پڑھا جائے. اس سے بہترین اور کوئی چیز نہیں ہے. جتنا قرآن کو پھیلایا جائے گا، سمجھا جائے گا، اتنی یہ چیزیں اتنی جاگروکتا پھیلے گی اور انشاءاللہ قوم پر بے ہوشی نہیں آئے گی. میں پچھلے 1.5 سال سے اپنے یہاں پر جو ہمارا آف لائن یہاں گروپ ہے اس میں کوشش کر رہا ہوں کہ قرآن کا سیکھنے سکھانے کا پروگرام بہت قیام کے ساتھ چلے، مطلب ریگولر چلے. لیکن کبھی وہاں کچھ تبلیغی بھائی آ جاتے ہیں، کچھ وہ کر دیتے ہیں مسئلہ، کبھی کچھ اور آ جاتے ہیں وہ اپنا بتانے لگتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے. اب پبلک میں ہم ایک دم تو اپنی بات کو، پہلے تو پبلک کو کہ دلوں میں، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا، وہ اہمیت پیدا کرنی پڑتی ہے قرآن کی، تاکہ وہ اندر سے تیار ہو. تو اتنی گمراہی ہے، اتنی جہالت ہے کہ قرآن کو پڑھائے جانے کے لیے، سیکھنے سکھانے کے لیے جو ہے
1.5 سال سے محنت ہو رہی ہے، کیونکہ یہ جو تھریڈ ہمیں ملا ہوا ہے کہ قرآن پڑھنے سے گمراہ ہو جاتے ہیں، یہ اتنا بڑا ہے کہ جب نوجوان لڑکے شروع کرتے ہیں قرآن کے سیکھنے سکھانے کا پروگرام، تو کوئی شخص کہہ دیتا ہے کسی عالم کو اور لے لو اپنے ساتھ. اب وہ انہوں نے وہاں روڑا اٹکا دیا ہے. اب عالم صاحب مل نہیں رہے تو وہ کام رکا پڑا ہے، ڈیلے ہو جا رہا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. ہارٹس والے بھی نہیں ملتے. اب میرے خیال سے قرآن سکھانے کی بجائے سیرہ ہی شروع کر دیں ان کی، اور اس کے حساب سے آیتیں ایسی نازل ہوئی تھی، اس ٹائم پہ یہ آیت نازل ہوئی تھی، اس کا مطلب یہ ہے، ایسے بولا جائے ہاں یہ تو زیادہ پرابلم نہیں ہوگی. زیادہ پرابلم قرآن ہوگی. قرآن ڈائریکٹ پڑھائیں گے تو سب یہی بولیں گے کہ آپ ان کا جی ترجمہ پڑھ رہے ہیں، آپ ان کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں. اور سیرہ بھی ہاں جی ہاں پڑھائیں جی گے تو یہی کہیں گے آپ ان کی کتاب پڑھ رہے ہیں، آپ ان کی کتاب پڑھ رہے ہیں، ہر جگہ یہی ہے. ہاں ثانیہ. جی بالکل. جی اچھا، میرا ایک تھاٹ ہے کہ اگر جب تک ہم قرآن کو اور سیرہ کو اچھی طرح سے نہ جانیں تب تک ہمیں شادیاں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ شادی کریں گے تو پھر بچے بھی ہوں گے، پھر بچے ویسے ہی ہوں گے جیسے پہلے کی جنریشن تھے. بس صحابہ پہ پورا قرآن ایک ساتھ تو نازل نہیں ہوا تھا نا، یہ بھی تو نہیں سوچنے نہیں کی نہیں بات ہے. نہیں، میرے یہ کہنے کا مطلب ہے کہ جب تک آپ کو صحیح نالج نہ ہو، مطلب میں ہاں، کوشچن کر جو رہی ہوں بیسکس یہ کر رہی ہوں. بیسکس جو آپ کے کلیئر نہ ہو، پورا جی قرآن تو آپ کو نہیں نہیں، مشکل ہے جی پورا سیرہ بھی قرآن سمجھ. تو بہت ٹائم لگے گا. بیسکس جو ہوتے ہیں کہ مطلب ہمارا کیسا انوائرمنٹ ہونا چاہیے، کیسے پیرنٹنگ ہونی چاہیے، کیسے اسٹارٹنگ سے اپنے بچے کو جو سائیکولوجیکل تھاٹس جو انکلوڈ کرنے چاہیے، کیا کیا چیزیں بچانی چاہیے، وہ ہمیں نہیں معلوم ہو تب تک مطلب وہ شادی کا جو وہ کوشچن ہے میرا کہ کرنی چاہیے یا نہ کرنی چاہیے، یہ کہہ رہی ہوں. میں تو ایسا نہیں سمجھتا، کیونکہ خود قرآن جو ہے اور سیرت بھی سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نکاح کا جو تعلق ہے وہ عمر سے ہے، عمر سے ہے، اور باقی لڑکوں کے لیے کسی لحاظ سے وہ پیسے سے ہے، تاکہ وہ نان نفع اٹھا سکیں. تو یہ چیز فطرت کی ان تقاضوں سے ہے. اور جہاں تک لرننگ کی بات ہے، کیونکہ اگر اس چیز میں ڈیلے ہوا، اس انسٹرکشن پر ڈیلے ہوگا، تو پھر وہ لرننگ کا بھی ایک ٹائم ہوتا ہے، پھر وہ چیزیں جو ہیں اس حساب سے ڈیولپ نہیں ہو پائیں گی. یعنی جو چیزیں ٹائم پر کرنے کی ہیں، جو ٹائم لمٹ قرآن نے دی ہے، حدیث نے دی ہے، وہ اس کے اکارڈنگ ہی کرنی چاہیے. ہاں اتنا تو کوئی بھی کر سکتا ہے، سال بھر کا کام ہے کہ کم سے کم نکاح کے لیے جو ہدایت آئی ہیں قرآن میں اور حدیث میں، وہ ضرور کلیئر ہونی چاہیے. اس سے پہلے نکاح نہیں کرنا چاہیے. اس میں تو میں بالکل فرم ہوں کہ بغیر یہ جانے کہ نکاح کے لیے کیا کسوٹیاں بتائی ہیں قرآن نے اور حدیث نے، اس میں بالکل جلدی نہیں کرنی چاہیے. ایک عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ نکاح میں جلدی آئی ہے، لیکن نکاح لوگ جلدی پھر بھی نہیں کرتے، لیکن جلد بازی میں کرتے ہیں. یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے. 100 بار سوچنا چاہیے، بار بار سوچنا چاہیے، اور جب دل بالکل مطمئن ہو تب یہ اسٹیپ لینا چاہیے. حالانکہ یہ کام جو ہے وہ اس ایج لمٹ کے اندر ہی کرنا چاہیے جو قرآن اور حدیث سے ہمیں ملتے ہیں. جی اسما باجی کہہ رہی کہ عقیدہ مضبوط کر دے پہلے. عقیدہ اگر مضبوط ہو جائے گا تو نکاح کر سکتے ہیں. اللہ کے کام کرنے کا ارادہ پکا کریں پھر شادی کریں. اوکے، میرا ایک اور کوشچن تھا کہ جیسے بتایا کہ ہمیں نالج ہے، کانفیڈینس ہے، کریج کہاں سے ہے؟ بہت سے لوگوں کو میں نے ہاں دیکھا ہے کہ ان کے پاس بہت ساری نالج ہے، کانفیڈینس بھی ہے، بٹ وہ کریج نہیں آتی کہ وہ جو ہے اگینسٹ ہو ان کے، چاہے صحیح سے جو ہے موسٹلی فیملی کے ساتھ، کیونکہ فیملی ٹارچر ایموشنلی جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ٹارچر کرتا ہے. پبلکلی تو تھوڑا چل بھی جاتا ہے، لیکن گھر میں جو رہتا ہے وہ تھوڑا ایموشنلی ہو جاتا ہے، ایموشنلی تھریٹنگ. تو وہ کریج لانا مشکل ہو جاتا ہے. کریج لانے کے لیے دو چیزیں ہیں. ایک تو تھیوریٹیکل تو قرآن ہی ہے. قرآن سے ہماری قرآن کو بھی میں تھوڑا اسپیسیفکلی بتاتا ہوں. میری لائف میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو بھی ایونٹ آتی ہے جس میں تھوڑا سردردی لیتا ہوں، اسٹریس لیتا ہوں، یا پھر خوش ہوتا ہوں، مجھے ہر اس اسٹیج میں کو اپنے قرآن سے ریلیٹ کرنا آنا چاہیے. وہ آرٹ آنی چاہیے کہ میں کیسے ریلیٹ کروں خود اپنے اوپر اپلائی کر کے. اور اس کے لیے میں یہ بھی کر سکتا ہوں کہ کچھ پازیٹیو چیزیں جو ہیں وہ شیئر کروں لوگوں سے، تاکہ ان کی ریئیکشن آئے، تاکہ وہ قرآن سے ریلیٹڈ ہوں،
تاکہ آپ اس کو اور انہینس کر سکیں. یہ ایک معاملہ تھیوریٹیکل ہے. دوسرا پریکٹیکل معاملہ یہ ہے اور جو بہت افیکٹو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو تلاش کریں, ان لوگوں کی چین بنائیں, ان لوگوں کو ڈھونڈیں جو خود یہ چاہتے ہیں, کریج حاصل کرنا چاہتے ہیں. کریج آتا ہے دوسرے لوگوں سے, پازیٹیوٹی سے, ایک ایسے ماحول سے, ایک ایسے ایٹماسفیئر سے, ایک ایسی جماعت سے, جیسا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کی مدد جماعت کے ساتھ ہے, اکیلے آدمی کو شیطان اچک لیتا ہے. آخری زمانے میں فتنے اتنے شدید ترین ہوں گے, لہٰذا جو مسلمانوں کی جماعت ہو اس سے چمٹے رہنا. اگر کوئی جماعت تمہیں نہ ملے تو جنگل میں جا کر پیڑ کی جڑیں جو ہے اپنے دانتوں سے چبا لینا, مطلب پہاڑوں پر چلے جانا بکری وغیرہ کو لے کر. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں وہ لوگوں کے گروپ تلاش کرنے چاہیے, وہ جماعتیں تلاش کرنی چاہیے, چاہیے وہ آن لائن ملیں یا آف لائن, کہ جہاں پر سارا تذکرہ یہی ہوتا ہے, سارا ان کا کام اسی پر فوکس ہے. تو وہاں سے ہمیں کریج ملے گا, وہاں سے موٹیویشن ملے گا ہمیں, پھر ان لوگوں سے انٹریکٹ بھی ہوں ہم. تو ایک دوسرے سے پھر یہ کریج ملتا ہے, یہ ایک پریکٹیکل وے ہے. اور دوسرا ہمارا جو اکیلے ہیں سیلف موٹیویشن, اس کے لیے پھر قرآن ہے. اور اپنی تھاٹس وغیرہ جو ہے سوشل ویب سائٹ پر شیئر کرو ان کو, وہاں سے ریئیکشن آئے گی, وہاں سے آپ کو کریج ملے گا انشاءاللہ. اوکے, ایک لاسٹ کوشچن بس. جی جب ہم نے پڑھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے اسٹارٹنگ میں انہوں نے بانڈر کیا اور پھر مطلب کہ ٹروتھ جو ہے وہ ریویل ہوئی. لائک وائز آلسو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے بھی پہلے پانڈر کیا غار ہرا میں, اور پھر جو ہے ان پہ ٹروتھ ریویل ہوئی. لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کی بات آتی ہے تو انہیں ڈائریکٹ, ایک ہوتا ہے کہ ہم سب کے بارے میں دیکھتے ہیں تو پہلے سیلف, فیملی, پھر جنرل فرینڈس, مطلب پھر پبلکلی اناؤنس کرتے ہیں. پر موسیٰ علیہ السلام کو ڈائریکٹ میسج کیوں فرعون کے پاس بھیجنے کے لیے بولا گیا؟ مطلب اچھا, انہیں ان کے بارے میں ایسا نہیں ملتا کہ ہاں انہوں نے, یا وہ تو پورے فیملی میں. وہیں فرعون کے یہاں پلے بڑے تھے. جی جی, تو پھر وہ مطلب کہ آفٹر, مطلب انہوں نے جو قصہ ہوا مصر میں, پھر وہ وہاں سے مائگریٹ ہوئے. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے باتیں کی, پھر انہوں نے ڈائریکٹ جو ہے وہ آرڈر کیا کہ آپ جاؤ فرعون کو جو ہے الرٹ کرو, اویئر کرو ہ کے بارے میں. تو وہ ڈائریکٹ انہوں نے یہ نہیں بولا, مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں حکم دیا کہ یہاں جاؤ اور فیملی میں, پھر جو ان کا فرینڈ جو ابھی وہاں تھا دوسری ہ جگہ تھا وہاں پہ نہیں کرے, سیدھے ڈائریکٹ وہاں کرے. تو یہ جی کوشچن آتا ہے. ہاں ٹھیک ہے. ویسے ہم جب آگے بڑھیں گے تو موسیٰ علیہ السلام کا آئے گا تو میں اس کو پھر ڈیٹیل میں کور کروں گا. ابھی تو اس کا مجھے مطلب کمپلیٹ آنسر نہیں ہے میرے ذہن میں. ایک اشارتاً ایک بات ہے, وہ میں شیئر کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ امام مہدی کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آخری زمانے میں جب امام مہدی اٹھیں گے تو وہ پہلے سے کوئی بہت زیادہ مطلب ایک انٹروورٹ یا بہت جن کی اصلاح ہوئی ہوئی ہو, پوری زندگی زہد میں گزری ہو, ایسے نہیں ہوں گے. وہ اللہ ان کی اصلاح کرے گا ایک رات کے اندر. وہ امام مہدی تو بہت ایکسٹروورٹ ٹائپ کے ہوں گے. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں, کچھ پرسنالٹی ایسی ہوتی ہیں جیسے حضرت حمزہ کی تھی, کہ وہ زیادہ غور و فکر نہیں کرتے, لیکن ہاں ان کے یہ فنڈے کلیئر ہوتے ہیں, یہ کام صحیح ہے غلط ہے, اور صحیح کے ساتھ وہ کھڑے ہو جاتے ہیں مضبوطی سے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ انہوں نے ایک قبطی کے ایک گھونسا مار دیا تھا, اس لیے کہ انہیں لگا تھا کہ ظلم کر رہا ہے اس کے اوپر. اور بہت ساری چیزیں ملتی ہیں کہ وہ مدد کرتے ہوئے آئے تھے لوگوں کی شروع سے ہی. تو وہ غور و فکر کا معاملہ ان کے ساتھ نہیں ملتا ہے, لیکن ان کی ساری ایکٹیویٹی جو تھے, ایکشنز جو تھے, وہ سارے وہی تھے جو غور و فکر کرنے کے بعد کوئی انسان کرے گا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے, کیونکہ وہ ایکسٹروورٹ پرسنالٹی تھے, ڈائریکٹ انہیں پھر یہی کام دے دیا کہ بھائی ٹھیک ہے, تم جو ہے وہ سب اس کو وہاں جاؤ اور اپنی قوم کو وہاں سے آزاد کرا کر لاؤ. اور انہیں تو یہ ٹارگیٹ دیا تھا, یہ نہیں تھا کہ تم اسلام کو پھیلاؤ وہاں جا کر. ان کا جو فائنل مقصد تھا وہ یہ تھا کہ انہیں آزادی دلانا ہے بنی اسرائیل کو وہاں سے, جن پر فرعون ظلم کر رہا ہے. تو یعنی انہیں ٹاسک وہی دی گئی جیسی ان کی پرسنالٹی تھی. تو یہ معاملہ ہے. اور پھر بعد میں آپ دیکھتے ہیں کہ 40 راتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا. تو یہ 40 راتوں میں پھر وہ غور و فکر اور ساری چیزیں, عبادت وغیرہ, یہ پھر بعد میں ہوئی, جو عام طور پہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں پہلے ملتی ہیں, حضور کی زندگی میں پہلے ملتی ہیں, موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں پھر بعد میں ہوتی ہیں ساری چیزیں, جس میں وہ غور و فکر کے نتیجے میں انہیں پھر پورا تورات دیتے ہیں, اس کی 10 کمانڈمنٹس دیتے ہیں. یہ بعد میں ہوتا ہے. ادھر کتاب پہلے مل رہی ہے, پھر کام بعد میں ہو رہا ہے. ادھر پہلے کام ہو چکا ہے, بنی اسرائیل کو آزاد کرا لیا, اور اب کیا ہو رہا ہے, اب کتاب مل رہی ہے, تورات مل رہی ہے. تو دنیا میں دو طرح کی پرسنالٹی کے لوگ ہوتے ہیں, انٹروورٹ, ایکسٹروورٹ, کچھ ایمبیورٹ ہوتے ہیں. ان دونوں پرسنالٹی سے ملے جلے لوگ ہوتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام مجھے لگتا ہے کہ اس پرسنالٹی کا ایگزامپل ہے, اور باقی اس پرسنالٹی کا ہے.
باقی انشاءاللہ پھر جب ان کو پڑھیں گے تو زیادہ مجھے وضاحت کے لگتا ہے ساتھ میں کہ جی جی موسیٰ علیہ السلام جس ماحول میں تھے تو وہ تو دن رات دیکھتے تھے کہ یہ غلط ہو رہا ہے اور یہ جی ایسے ہو رہا ہے. اور ان کی والدہ جو تھی وہ تو خود اللہ کو ماننے والی تھی نا، جو ان کو تربیت کری ہے وہ بھی، اور جو ان کی اصلی والدہ ہے وہ بھی. تو وہ تو ماحول ان کی جو امیاں ہیں دونوں بھی سنبھالنے والی ان کی، وہ تو ان کو تربیت کر ہی رہی ہیں اور وہ خود دیکھ بھی رہے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں. ایسے نہیں ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے. جی تو بالکل بالکل. جب معلوم ہوتا ہے کہ میں تو ان سے تعلق رکھتا ہوں تو پھر وہ تو اور ایموشنل ہو کے زیادہ ان کی وہ کرتے ہیں پھر ہیلپ. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹ کمانڈس پر آتے ہیں کہ کام کرنا کیا ہے وہ بتاؤ، ڈائریکٹ کیا کام کرنا ہے کام بتاؤ کیونکہ صرف. ایگزامپل ایسا وہ تھا نا، پرسنالٹی تھی ان کی. ان کی تربیت محل میں ہوئی تھی نا، جی جی جیسے یوسف علیہ السلام کی ہوئی تھی. ہاں یوسف علیہ السلام کو بھی محل میں ہی بالکل. تربیت دیتے ہیں. تو جس سے جو کام لینا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو اسی حساب سے تربیت دیتا ہے، جس کو جس کے پاس بھیجنا ہوتا ہے. ہاں اللہ اسی حساب سے کام دیتا ہے. ابھی ابراہیم علیہ السلام تو ہجرت کر لیا وہاں سے، ورنہ وہاں رک کر اپنا اس کے خلاف کرتے ہی رہتے ہیں. لیکن ہر انسان سے اللہ نے وہی کام لیتا ہے جو اس کے، یہی تو چیز ہے اصل میں، یہی چیز ہے کہ انسان کو یہ نہیں کہ مطلب ایک ٹریڈیشنل تلاوت کی میں بات کر رہا ہوں وہ تو کرنی چاہیے. قرآن کا سیکھنے کا اصل مطلب یہ ہے کہ میرے اندر کی جو خوبیاں ہیں مجھے ان کو پہچاننا ہے، مجھے اس چیز کو، اس صلاحیت کو نہیں اپنانا ہے جو میری نہیں ہے، اور میں اس کو صرف ایک میں نے سنا ہے تو اس کو میں اپنا رہا ہوں. مجھے اپنے اندر کی صلاحیتیں پہچاننی ہے سب سے پہلے. جیسے دکھاتے ہیں ہرکیولس میں کہ اپنے اندر کی شکتیاں پہچانتا ہے وہ، تو پھر وہ طاقت استعمال کرتا ہے. تو انسان کے، ہر انسان کی ایک پرسنالٹی ہوتی ہے. جس نے خود کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا. تو قرآن کو سیکھنے کا جو مطلب ہے وہ اصل میں کیا ہے، اللہ کا کام کیا ہے. اللہ کا کام یہ ہے کہ پہلے، سب سے پہلے آپ اپنی ساری ویکنیسز ان کو پتا کرو، میرے اندر کیا کیا ویکنیسز ہیں. پھر میری کیا اسٹرینتھ ہے اس کو ہم پتا کریں. پھر ہم ہائی لائٹ کریں کہ کہاں ہمیں کام کرنا ہے، کیا کیا میری فیلڈ کیا ہے، اسکوپ کیا ہے، ایٹماسفیئر کیا ہے، میں انڈیا میں ہوں یا باہر ہوں. اس حساب سے پھر ہم جب چلیں گے تو قرآن بڑے اچھے سے ہمیں گائیڈ کرے گا. اور اللہ نے نبیوں کو ایسے ہی گائیڈ کیا ان کی سچویشن کے ساتھ. اور ہمیں بھی ہمارے بچوں کو جو ہے ایسے ہی کرنا چاہیے. ہمارے حساب سے اپنے بچوں کو ڈھالنے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ان کا کام کچھ اور ہوتا ہے. ہم جو سوچ رہے ہوتے ہیں ویسے نہیں ہوتا ہے. ہاں، اور یہ غلطیاں بہت ہوتی ہیں، اسی لیے سوسائڈس ہوتی ہیں، اسٹوڈینٹ سوسائڈ کرتے ہیں. چلیں پھر آج 11:24 ہو جی گئے. اوکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.